برکتیں اور رحمتیں، ماہ انعام آ گیا، رمضان آ گیا، اللہ کا احسان انعام رمضان، انعام رمضان، انعام رمضان۔ نحمدہ و نصلیہ الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بہترین رمضان ٹرانسمیشن انعام رمضان کے ساتھ میں ہوں آپ کی ہوسٹ ندرت مغل۔ وینس انٹرٹینمنٹ کی سکرینز پہ آپ تمام لوگ یہ رمضان ٹرانسمیشن دیکھ رہے ہیں، اور الحمدللہ اللہ پاک نے ہمیں ایک ایسا مہینہ عطا کیا ہے۔ ایک بار پھر سے جتنا شکر کریں، جتنا جو ہے وہ ہم اللہ پاک کے سجدے میں جا کے اللہ پاک کی ان چیزوں کو اللہ پاک سے مانگیں، وہ بہت زیادہ کم ہے۔ ہم جتنی عبادات کر لیں اس مہینے میں، رمضان المبارک کا بابرکت مہینہ، آپ تمام جو وینس انٹرٹینمنٹ کی سکرینز پہ اس وقت اپنی پیاری ہوسٹ ندرت کو دیکھ رہے ہیں، ان تمام کو بے حد مبارک ہو۔ اللہ پاک سے دعا ہے کہ یہ مہینہ ہم تمام لوگوں کے لیے رحمتوں کا مہینہ ہو، یہ تمام ہم مہینوں سے افضل مہینہ ہے۔ اس مہینے میں آپ لوگوں کی بے شمار بخشش کی جاتی ہے، ہم لوگوں کی بے شمار بخشش کی جاتی ہے، ہم تمام لوگوں کو جو ہے وہ گناہوں سے چھٹکارا دلایا جاتا ہے۔ میں یہ سمجھتی ہوں کہ اس مہینے میں یا تو کوئی اپنا لائف سٹائل بدل رہا ہوگا، اگر ہم ایک طرف دیکھیں نا، اپنے سکے کا ایک پہلو دیکھیں تو کوئی اپنا لائف سٹائل بدل رہا ہوگا، اور اگر دوسری طرف دیکھیں تو کوئی اپنے نصیب اور اپنی قسمت کے بدلنے کی دعا کر رہا ہوگا۔ نمازوں میں جو ہے وہ اتنی دعائیں کی جا رہی ہوں گی، لیکن میں یہ سمجھتی ہوں کہ صرف رمضان کے مہینے میں نہیں، اپنی پوری زندگی میں ہمیں اپنی نمازوں کو قائم رکھنا چاہیے، ہمیں 5 وقت کا جو ہے وہ نمازی بن کے رہنا چاہیے، ہمیں اللہ کے حضور اپنے گناہوں کی معافی مانگنی چاہیے، جو ہم نے گناہ کیے ہیں ان گناہوں کی معافی مانگنی چاہیے۔ اگر بات کی جائے سب سے پہلے، آج میں آپ لوگوں کے سامنے وینس انٹرٹینمنٹ کی سکرین سے ایک بار پھر سے آپ تمام لوگوں سے مخاطب ہوں، میرے وہ تمام لوگ جو مجھے دیکھتے ہیں، پسند کرتے ہیں، اور میں سمجھتی ہوں کہ بڑا اپریشیٹ بھی کرتے ہیں۔ اگر بات کی جائے، اگر زندگی کی بات کی جائے، اگر رمضان کے مہینے کی بھی بات کی جائے، تو ایک میجر ایک ایسی چیز جو کہ ہماری زندگیوں میں شامل ہے لیکن ہم کہیں نہ کہیں اسے بھلائے بیٹھے ہیں، اور وہ ہے جی حقوق العباد۔ اللہ پاک سب سے پہلا سوال آپ سے کریں گے حقوق العباد کا، کہ آپ نے میرے بندوں کے حقوق کتنے پورے کیے؟ آپ کا پڑوسی بھوکا سو گیا، کیا آپ کو پتہ چلا؟ کیا آپ نے جو ہے وہ اپنے پڑوسی کی مشکل وقت میں مدد کی؟ کیا آپ نے اپنے رشتہ داروں میں دیکھا کہ کون نیڈی ہے، کس کو کسی چیز کی ضرورت تو نہیں ہے؟ یہ جو افطار دسترخوان سجائے جاتے ہیں نا، میں سمجھتی ہوں بڑا اچھا انیشیٹو ہے۔ اگر آپ کراچی کی سڑکوں پہ دیکھیں تو بے تحاشا ایسے لوگ ہیں، بے تحاشا ایسے ہمارے انسانیت کے خدمت گزار لوگ ہیں جو کہ افطار دسترخوان سجاتے ہیں راہگیروں کے لیے، مسافروں کے لیے، ان لوگوں کے لیے جیسے ہم کہیں جا رہے ہیں اور ہمارا راستے میں جو ہے وہ روزہ کھل گیا ہے، تو وہ اس وقت کے لیے وہ دسترخوان سجائے جاتے ہیں۔ کسی بھی رنگ نسل سے ہٹ کر وہاں پر جو ہے ایک عالیشان جو ہے روزہ افطار کروایا جاتا ہے۔ یہ کیا ہے؟ یہ حقوق العباد ہیں۔ ہم لوگوں کے لیے انسانیت کی خدمت کر رہے ہیں۔ میں اگر بات کروں آج آپ تمام لوگوں کے سامنے، تو میں یہ سمجھتی ہوں کہ اگر میں نہ بولوں تو میری طرف سے یہ حق تلفی ہو جائے گی، میری طرف سے یہ حقوق العباد پورے کرنے کا جو ایک میرا مقصد ہے یا آپ لوگوں تک پہنچانے کا مقصد ہے، جب تک میں اسے خود ہی پورا نہیں کروں گی تب تک جو ہے وہ میں آپ لوگوں سے بھی اچھی اس پہ بات نہیں کر سکتی۔ آپ تمام لوگوں دیکھ رہے ہیں انعام رمضان کی ہماری خصوصی ٹرانسمیشن، اور اگر میں بات کروں اس وقت آپ جو دیکھ رہے ہیں جس خوبصورت سے سیٹ پہ میں موجود ہوں، یقیناً یہ ہماری پوری ٹیم کی انتھک محنت کا نتیجہ ہے۔ میں یہ سمجھتی ہوں کہ صرف انسان کو اپنے آپ کو بڑھا چڑھا کے دنیا کے سامنے پیش نہیں کرنا چاہیے، بیک آف دی پوائنٹ جو لوگ جنہوں نے انتھک محنت کی ہے آپ کے لیے ایک ٹرانسمیشن کو بھرپور بنانے کے لیے، ان سب کا ذکر کرنا بھی بڑا ضروری ہے۔ یہاں میں بات کر رہی ہوں ہمارے ڈی او پی اینڈ ڈائریکٹر سید عالیہ عباس کی، ہمارے پروڈیوسر فواز شیخ کی، ہمارے وی پی ایگزیکٹو پروڈیوسر بلال کریم صاحب کی، اور سب سے دا مین آف دی میچ جسے کہا جاتا ہے ان کی اگر میں بات کروں، عبد المجید آدم صاحب جو کہ ہمارے سی ای او ہیں۔ میں یہ سمجھتی ہوں کہ ان سب کا ایک بڑا ہاتھ، ایک بڑا سپورٹ، دن رات کی محنت یہ افطار اور سحری کی ٹرانسمیشن کی
جو آپ لوگوں کے سامنے اس طرح سے نکھر کر آئی ہے, اس طرح سے کھل کر آئی ہے, تو اگر یہ حقوق العباد ہم نے پورے نہیں کیا. اور یہاں پر میں ضرور ایک اور کریڈٹ بھی دینا چاہوں گی, ہماری جو جتنی ٹیکنیکل ٹیم ہے, ہماری جتنی پروڈکشن ٹیم ہے, اس تمام ٹیم کو بھی, کہ ہمارے چاہے اس میں فیمیل ہوں چاہے اس میں میل ہوں, انتھک محنت کی گئی ہے, بے تحاشا جو ہے وہ سپورٹ کیا گیا ہے, دن رات یہاں گزارے گئے ہیں. اس کے بعد جا کے آپ تمام لوگوں کو یہ خوبصورت سا سیٹ نظر آ رہا ہے جو انعام رمضان کا سیٹ ہے, اور آپ لوگوں کے سامنے ہم اسے لے کے پریزنٹ ہوئے ہیں. اور میں چاہوں گی اپنی آڈینس سے, جو وینس انٹرٹینمنٹ کی آڈینس ہے, کہ وہ ضرور اپنی رائے کا اظہار بھی کریں, ہمیں بتائیں کہ آپ لوگوں کو ہماری ٹیم کی یہ خوبصورت سی محنت کیسی لگی, اور یقیناً اچھی لگی ہوگی, کیونکہ جس چیز پہ دل سے محنت کی جاتی ہے, جس چیز پہ دل سے کام کیا جاتا ہے, وہ چیز کبھی رائے گا نہیں جاتی. یہ ہوتے ہیں جی وہ حقوق العباد جو ہمیں پورا کرنے کی ضرورت ہے. زندگی میں صرف اپنی بات کریں گے, زندگی میں صرف اپنے آپ کو پریز کریں گے, زندگی میں صرف اپنے آپ کو اوپر رکھیں گے, تو کہاں جائیں گے؟ دیکھیں, میں سمجھتی ہوں کہ اگر آپ نے یہ تمام چیزیں نہیں کی, اگر آپ نے اپنے ساتھی جو آپ کے وہ لوگ ہیں جو آپ کے لیے محنت کر رہے ہیں نا, اگر میں ایسے آپ کے سامنے اسکرین پر آ رہی ہوں تو میرے بیک پہ بہت بڑی ایک ٹیم ہے, ایک محنت ہے, وہ سب چیزوں کو سجاتی ہے. اگر آپ کہیں سے فلاور بکٹ لیتے ہیں نا, تو ایک پھول سے فلاور نہیں, بکٹ نہیں بنتا, اس میں بہت سارے پھول جڑتے ہیں تو وہ گلدستہ بنتا ہے. تو اسی طرح سے یہ جو ہمارا پورا گلدستہ ہے, یہ آپ لوگوں کو جو نظر آ رہا ہے, یہ اسی وجہ سے نظر آ رہا ہے. اور میں سمجھتی ہوں کہ ہم کوشش کریں گے, جس طرح سے ہم آپ لوگوں کے ساتھ مارننگ میں ہوتے ہیں, اس طرح سے ہم کوشش کریں گے کہ رمضان ٹرانسمیشن جو ہے ہماری انعام رمضان, اس کو اتنا بہترین آپ لوگوں کے سامنے پریزنٹ کیا جائے. اس میں ہر ٹاپک پہ ہم بات کریں گے, کس طرح سے آپ اپنی زندگی کو رمضان کے مہینے میں بہتر بنا سکتے ہیں, کس طرح سے آپ اپنی زندگی کو جو ہے وہ اپنی ہیلتھ کو, کیونکہ دیکھیں جب تک آپ ہیلدی نہیں ہوں گے تب تک جو ہے وہ آپ روزہ اختیار نہیں کر سکتے. ہم نے بہت سارے ڈاکٹرز کہتے ہیں کہ بھائی اگر آپ کو جو ہے وہ آپ کی طبیعت صحیح نہیں ہے, یا آپ کو جو ہے وہ کسی قسم کی جو ہے وہ پرابلم ہے, تو آپ روزہ نہیں رکھ سکتے. تو ہیلدی ہونا بہت ضروری ہے. ساتھ ساتھ خود تو ہیلدی رہنا بہت ضروری ہے, لیکن ساتھ ساتھ اپنے بچوں کو بھی ہیلدی رکھنا بہت ضروری ہے. اپنے بچوں کو جو ہے وہ پراپر رکھنا جو ہے وہ بہت ضروری ہے. تو میں صرف آپ لوگوں سے یہ کہنا چاہوں گی کہ اگر آپ ہیلدی ہیں, اگر آپ فزیکلی بھی ہیلدی ہیں اور مینٹلی بھی ہیلدی ہیں, تو یہ رمضان آپ کی زندگی میں بہت خوشیاں لے کر آتا ہے, رمضان آپ کی زندگی میں بہت برکتیں لے کر آتا ہے. اس کو اسی طرح سے ہم رمضان کی برکتوں کو سمیٹ سکتے ہیں اگر ہم ہیلدی ہیں. بڑا آسان طریقے سے انعام رمضان کو لے کر چلیں گے آپ لوگوں کے ساتھ. آج کی ٹرانسمیشن میں جو سب سے پہلے ہمارے ساتھ مہمان شامل ہونے والے ہیں, انہیں میں اب چاہوں گی کہ وہ انعام رمضان کے سیٹ کا حصہ بنے. ایک ٹاپک جس پہ آج ہم بات کرنے والے ہیں, اور وہ ٹاپک یہ ہوگا کہ ہم رمضان میں بہت ساری چیزیں کر رہے ہوتے ہیں, لیکن ہم رمضان میں جو ہے وہ اپنے سوشل میڈیا بھی یوز کر رہے ہوتے ہیں ہم ساتھ ساتھ. اب میں یہ کہنا چاہتی ہوں کہ سوشل میڈیا کو ہم اپنے بچوں تک بھی پہنچا رہے ہیں, کیونکہ آج کل سوشل میڈیا بڑا عام ہے, لوگوں کی رسائی ہے, اور بچے بھی دیکھ رہے ہوتے ہیں, بڑے بھی دیکھ رہے ہوتے ہیں. لیکن ہم کس طرح سے سوشل میڈیا کو بچوں میں ایسے کنزیوم کروائیں کہ بچے اس رمضان میں اسلامک پوائنٹ آف ویو سے چیزیں دیکھیں, ان کی اسلامی نالج بڑھے, وہ سمجھیں اس چیز کو کہ رمضان ہمارے لیے جو ایک مہینہ بابرکت, 1000 مہینوں سے افضل مہینہ جو ہمارے لیے یہ ایک رمضان اللہ پاک ہمیں ایک تحفہ دیتا ہے, ایک انعام دیتا ہے, تو یہ اس کی کیا برکتیں ہیں, اس کی کیا فضیلتیں ہیں, یہ ہمیں کس طرح سے گزارنا چاہیے. تو اس کے لیے آج ہم نے انعام رمضان کی ٹرانسمیشن میں دعوت دی ہے ہماری ایک بہت ہی پیاری گیسٹ کو. میں یہ سمجھتی ہوں کہ وہ ایک ایسی پرسنالٹی ہیں جو کہ ہر ٹاپک پہ بڑے اچھے سے بات کر لیتی ہیں, اور آج ان کو بلانے کا مقصد یہی ہے کہ ہم یہ ٹاپک ان سے ڈسکس کریں گے کہ رمضان, سوشل میڈیا اور ہم کس طرح سے ہم سوشل میڈیا کو اپنی زندگی میں رمضان میں شامل کر کے اپنی جو اسلامی تعلیمات ہیں انہیں بڑھا سکتے ہیں. کہ ہر چیز کا پازیٹیو پہلو بھی ہوتا ہے, نیگیٹو پہلو بھی ہوتا ہے. اگر پازیٹیولی آپ سوشل میڈیا یوز کریں گے, رمضان میں جو ہے وہ کنزیوم کریں گے اپنی اسلامک چیزوں کو, تو بڑا بہتر ہوگا. تو ہمارے ساتھ انعام رمضان کی ٹرانسمیشن میں آج ہمارے سیگمنٹ رمضان, سوشل میڈیا اور ہم میں ہمارے ساتھ موجود ہیں آمنہ بیگ. انہیں بلاتے ہیں اپنے انعام رمضان کے سیٹ پہ کہ وہ آئیں اور اس ٹرانسمیشن کو ہماری جو ہے وہ جوائن کریں. السلام علیکم آمنہ, پلیز آئیے. کیسی ہیں آمنہ؟ رمضان مبارک ہو آپ کو. پلیز بیٹھ جائیے. اور آمنہ سے ہم نے ضرور بات کرنی ہے, لیکن ایسا ممکن ہی نہیں ہے کہ انعام رمضان کا سیٹ ہو, انعام رمضان کی ٹرانسمیشنز ہوں,
اور صدائیں بلند نہ ہوں، حمد باری تعالیٰ بلند نہ ہو، نعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بلند نہ ہو، مدح سرائی نہ ہو، یہ ہو نہیں سکتا۔ تو اس کے لیے ہمارے پاس آج دو بہترین نعت خواں موجود ہیں جو کہ انعام رمضان کی ٹرانسمیشن میں آپ تمام لوگوں کے کانوں میں رس گھولیں گے۔ تو ہم بلاتے ہیں عبدالہادی اور سید انس کو کہ وہ آئیں اور انعام رمضان کے سیٹ کو جوائن کریں۔ آ جائیے پلیز۔ السلام علیکم، پلیز بیٹھیے۔ بہت شکریہ انعام رمضان کو جوائن کرنے کے لیے، اور آپ لوگوں کا بے حد شکریہ انعام رمضان کو جو ہے وہ آپ لوگ اتنا پیار دے رہے ہیں، مزید دیں گے انشاءاللہ۔ بہت اچھے طریقے سے آپ تمام لوگوں کے ساتھ میرا اور آپ کا رمضان گزرنے والا ہے۔ بریک پہ چلتے ہیں، واپس آنے کے بعد آمنہ سے باتیں کریں گے اور اس کے علاوہ ہمارے جو نعت خواں ہیں ان سے مدح سرائی کروائیں گے۔ آپ دیکھتے رہیے وینس انٹرٹینمنٹ کی اسکرینز پہ انعام رمضان۔ نعمتیں، برکتیں اور رحمتیں، ماہ انعام آ گیا، رمضان آ گیا، اللہ کا احسان انعام رمضان، انعام رمضان، نعمتیں، برکتیں اور رحمتیں، ماہ انعام آ گیا، رمضان آ گیا، اللہ کا احسان انعام رمضان، انعام رمضان، انعام رمضان۔ ایک بار پھر سے آپ تمام لوگوں کو خوش آمدید کہتی ہوں۔ انعام رمضان ٹرانسمیشن جو کہ آپ لوگ دیکھ رہے ہیں وینس انٹرٹینمنٹ کی اسکرینز پہ۔ بریک پہ جانے سے پہلے ہمارے ساتھ ہمارے معزز مہمان موجود تھے، آمنہ ہمارے ساتھ موجود ہیں، سید انس موجود ہیں اور اسی کے ساتھ ساتھ عبدالہادی موجود ہیں۔ میں چاہوں گی باتوں کا آغاز کرنے سے پہلے انعام رمضان کے سیٹ پر ایک آواز گونجے گی سید انس کی، اور ہم اسٹارٹ کریں گے اپنے اس خوبصورت سی ٹرانسمیشن کو، انعام رمضان کو، اللہ پاک کے بابرکت نام سے۔ تو میں سید انس آپ سے ریکویسٹ کروں گی کہ آپ حمد باری تعالیٰ کو انعام رمضان کا حصہ بنائیے۔ تیری شان اماں نوالو، تیری شان اماں نوالو، اللہ جل جلالہ، اللہ جل جلالہ، تیری شان اماں نوالہ، اللہ جل جلالہ، تیرے نام پہ اے میرے خدا میرا دل فدا، میری جان فدا، میری روح کی گئے غذا، تیرا نام لب پہ رہے صدا، تیرا نام لب پہ رہے صدا، ہو تیری رضا میری آرزو، ہو تیری رضا میری آرزو، اللہ جل جلالہ، اللہ جل جلالہ، تیری شان اماں نوالہ، اللہ جل جلالہ، جو حساب راز حساب ہو، میرے دائیں ہاتھ کتاب گو، نہ سوال گو نہ جواب گو، نہ سوال گو نہ جواب گو، نہ
نہ سوال ہو نہ جواب ہو، میں رہوں حضور کے روبرو، میں رہوں حضور کے روبرو، اللہ جل جلالہ، اللہ جل جلالہ، اللہ جل جلالہ۔ سبحان اللہ، ماشاء اللہ۔ جو حساب روز حساب ہو، میرے دائیں ہاتھ کتاب ہو، میرے لب پہ نعت جناب ہو، نہ سوال ہو نہ جواب ہو۔ اللہ پاک سے ہمیشہ یہی امید بھی رکھنی چاہیے، اور اللہ پاک سے ہمیشہ یہ دعا بھی کرنی چاہیے کہ ہم تو بہت گناہ گار ہیں، ہم تو بہت خطا کار ہیں، ہم تو بہت سیاہ کار ہیں، لیکن اللہ پاک ہم پر اپنا رحم کرے، اپنا کرم کرے، اپنی بخشش کرے، اپنی مغفرت کرے، اپنی رحمت کرے، کہ اللہ پاک جو ہم دنیا میں دن بھر میں پتہ نہیں کتنے گناہ سر انجام دیتے ہوں گے، لیکن اس کے باوجود بھی اللہ پاک ہم سے کہتا ہے کہ ہے کوئی مانگنے والا میرا، ہے کوئی مجھ سے توبہ طلب کرنے والا تو مجھ سے مانگو، میں معاف کروں گا، میں بخشش کروں گا، میں مغفرت کروں گا۔ تو وہ ذات پاک بہت رحیم ہے، بہت کریم ہے، اور اس سے ہمیں ہمیشہ اچھے کی ہی امید رکھنی چاہیے۔ ہماری زندگی میں جو بھی ہو رہا ہے، اگر ہم نے اپنی زندگی میں یہ سوچ لیا کہ اس میں اللہ کی کوئی نہ کوئی کہیں نہ کہیں کوئی بہتری شامل ہے، تو پھر یقیناً ہم کبھی بھی نا امید نہیں ہو سکتے۔ آمنہ ہمارے ساتھ موجود ہیں، رمضان، سوشل میڈیا اور آج ہم اس پہ بات کرنے والے ہیں۔ آمنہ، بچے ہمارا ایک بڑا اہم ستون ہے، اور یقیناً بہت ساری ایسی مائیں بہنیں ہمیں اس وقت دیکھ رہی ہوں گی وینس انٹرٹینمنٹ کی اسکرین پہ انعام رمضان میں، جو کہ یہ چاہتی ہیں کہ رمضان میں ان کے بچوں کی ذرا روٹین سیٹ ہو جائے، رمضان میں ان کے بچے اگر سوشل میڈیا کنزیوم کر رہے ہیں تو وہ اس کو پازیٹیو وے میں کنزیوم کریں، لیکن اس کے لیے سب سے پہلے بہتر یہ ہوگا کہ ان کو ہم وہ کر کے دکھائیں جو کہ ہم ان سے کروانا چاہتے ہیں۔ تو آمنہ میں چاہوں گی کہ آپ اس ٹاپک کے حوالے سے، اس اہم مدعے کے حوالے سے کیا بات کرنا چاہیں گے؟ اچھا، سب سے پہلے تو میں یہ کہوں گی کہ جب ہم ایز بینگ مدر اور جب ہم ہاؤس وائف بھی ہیں، آج کل 90% ہاؤس وائف جو ہے وہ آن لائن کام بھی ڈھونڈ رہی ہوتی ہیں، سوشل میڈیا کنزیوم کر رہی ہوتی ہیں، مختلف ایپس پہ ہم سوشل میڈیا اسکرول کرتے ہیں، ریلز آ رہی ہوتی ہیں۔ کبھی ہم اس چیز کو نوٹس نہیں کرتے کہ کبھی کبھار بچے بھی ہمارے برابر میں بیٹھے ہیں اور وہ دیکھ بھی رہے ہوتے ہیں، یا ان کے پاس آواز جاتی ہے تو وہ اس سے اٹریکٹ ہوتے ہیں۔ تو میں ایز بینگ اے مدر اگر کوئی سوشل میڈیا پہ کوئی ریلز یا کوئی ایسی چیز دیکھ رہی ہوں تو میں میک شیور کرتی ہوں کہ میرے سراؤنڈنگ میں بچے نہ ہوں۔ سب سے پہلے تو یہ چیز ہوتی ہے، کیونکہ آپ کو پتہ ہے آج کل سوشل میڈیا کا دور ہے اور نیگیٹیوٹی بہت زیادہ ہے، کیونکہ میرے پاس بھی بچے ہیں تو مجھے اس حساب سے اپنی چیزیں مینیج کرنی ہوتی ہیں۔ دے نو کہ آئی ورک، میں آن لائن کام کرتی ہوں، باہر آنا جانا ہے، بہت ساری پروڈکٹیوٹیز ہے میری، لیکن میں کوشش یہ کرتی ہوں رمضان میں بھی اور رمضان سے ہٹ کے بھی ہماری جو روٹین ہے وہ ایسی ہونی چاہیے کہ ہم نماز تو پڑھتے ہیں نا، اب ہم اگر نماز پڑھ رہے ہیں تو بچہ ہمیں دیکھ کے نماز پڑھے گا، اگر ہم خود نہیں پڑھ رہے تو ہم کہتے ہیں جاؤ وضو کر کے آؤ نماز پڑھو، وہ کہے گا جب آپ خود نہیں کر رہی تو میں اس ایکٹ کو کیسے کروں؟ تو بینگ اے مدر ہم اس چیز کو اس طرح فوکس کرتے ہیں کہ ہمارے پاس ایسی ایپس ہونی چاہیے جو اسلامک ایپس ہیں۔ آج کل بہت ساری بکس آ گئی ہیں جس میں ہمارے پروفٹس کی سٹوریز ہیں، اور یوٹیوب پہ بھی ہمارے پاس بہت سارا ایسا ڈیٹا ہے جس کو ہم کنزیوم کر سکتے ہیں۔ ہم ڈراماز بھی دیکھتے ہیں، سب کچھ کرتے ہیں، بچے اسی روم میں ہوتے ہیں، بظاہر وہ اپنی اٹینشن ہمیں اس وقت نہیں دے رہے ہوتے، لیکن جب ہم وہ ڈیٹا کنزیوم کر لیتے ہیں یا ڈرامہ دیکھ لیتے ہیں اس کے بعد یہ ایسا کیوں ہوا تھا، اس نے ایسا کیوں کیا تھا، ہاں، تو تب آپ لاجواب ہو جاتے ہیں کہ یار اس نے توجہ نہیں دی تھی اس وقت تک، لیکن بعد میں اس نے مجھ سے ایسے سوال کیے کہ یہ ایسے کیسے ہوا۔ اور کبھی ہم بچوں کو بہلانے کے لیے پکڑا دیتے ہیں فون، اسکرین ٹائم جس کو ہم کہتے ہیں کہ یار چلو اسکرین دیکھ لے، میں جلدی سے اپنے یہ کام کر لوں، لیکن آپ کو پتہ ہے کہ وہ دیکھ کیا رہا ہے، آپ کو پتہ ہے وہ کیا چیز کنزیوم کر رہا ہے، اس کے بعد آپ کہتے ہیں کہ اس نے یہ ورڈ کہاں سے بولا، میں نے تو نہیں سکھایا تھا۔ تو آپ جتنا آپ نہیں سکھا رہے اتنا وہ سوشل میڈیا سے سیکھ رہا ہے۔ تو میرے موبائل میں بھی، میرے ہسبینڈ کے موبائل میں بھی ہمارے پاس سوشل میڈیا والی ایپس ایسی ہیں کہ ہم نے ان کو فلٹر کیا ہوا ہے۔ صحیح، ہم نے پہلے بچوں کا ڈیٹا اس میں مانیٹائز کیا، ساری چیزیں کر لیں، اس کے بعد ہمارا جب ہم دیکھتے ہیں کہ اب مطلب ہم اکیلے ہیں تو ہم اس حساب سے اس کو کنزیوم کرتے ہیں کہ چلو بھائی اب وہ دیکھ نہیں رہے۔ تو اسلامک ایپس کے حوالے سے میں یہ کہوں گی کہ یوٹیوب پہ آپ سٹوریز لگائیں جو کارٹون سٹوریز ہوتی ہیں، آپ خود بھی دیکھیں، بچوں کو بھی بٹھائیں۔ جو ہم 3-3 گھنٹے موویز دیکھ لیتے ہیں
تو وہ اس طرح اس چیز کو کنزیوم کریں گے. مطلب اگر رمضان المبارک کے مہینے میں آپ بچوں کو اچھی تربیت دینا چاہتے ہیں, اچھی چیزیں, اچھا اپنا اسلامک پوائنٹ آف ویو سے چیزیں, تو دیر آر لاٹ آف مینی تھنگس آن یوٹیوب, جیسے کہ آمنہ نے کہا, تو آپ کوشش کریں کہ ان کو ساتھ بٹھائیں اور رمضان المبارک کے مہینے میں انہیں بتائیں کہ کس طرح سے روزہ رکھنے کی کیا فضیلت ہے, آپ اگر نماز ادا کرتے ہیں تو اس کی کیا فضیلت ہے. یہ بھوک پیاس, یہ صرف روزہ جو ہے نا, میں سمجھتی ہوں کہ اگر آپ نے جو ہے وہ نمازیں پڑھ رہے ہیں, آپ روزہ رکھ رہے ہیں, لیکن آپ لوگوں کا حق کھا رہے ہیں, آپ لوگوں کے لیے غیبتیں کر رہے ہیں, آپ لوگوں کے لیے بدگمانی رکھے ہوئے ہیں دل میں, آپ چغلیاں کر رہے ہیں, تو پھر تو یہ فاقہ ہے, یہ روزہ نہیں ہے, اس کو روزہ نہیں کہیں گے. پھر اللہ پاک کو ایسی بھوک اور پیاس کی آپ کی کوئی ضرورت نہیں ہے اگر آپ روزے کے ساتھ ساتھ وہ تمام کام نہیں کر رہے ہیں جو کہ روزے کے پورے احکامات ہیں ان کو پورا نہیں کر رہے ہیں. عبدالہادی, میں چاہوں گی کہ خوبصورت سی نعت کو جو ہے وہ حصہ بنایا جائے انعام رمضان کا, پلیز. صلی علی نبی صلی علی محمد صلی علی شفیعنا صلی علی محمد. یا نبی سب کرم ہے تمہارا, کیا کہنے, یا نبی سب کرم ہے تمہارا, یہ جو وارے نیارے ہوئے ہیں, یا نبی سب کرم ہے تمہارا, یہ جو وارے نیارے ہوئے ہیں, اب کمی کا تصور بھی کیسا جب سے منگتے تمہارے ہوئے ہیں. کوئی منہ نہ لگا تھا ہم کو, پاس تک نہ بٹھاتا تھا ہم کو, پاس تک نہ بٹھاتا تھا ہم کو, جب سے تھاما ہے دامن تمہارا میرے آقا, جب سے تھاما ہے دامن تمہارا, دنیا والے ہمارے ہوئے ہیں, یا نبی سب کرم ہے تمہارا, یہ جو وارے نیارے ہوئے ہیں. چاہتے ہو اگر نیک نامی آل زہرا کی کر لو غلامی, غلامی آل زہرا کی کر لو غلامی, ان کے صدقے سے زاہد نیازی پرس کو غم کے مارے ہوئے ہیں. یا نبی سب کرم ہے تمہارا, یہ جو وارے نیارے ہوئے ہیں. سبحان اللہ. یا نبی سب کرم ہے تمہارا, یہ جو وارے نیارے ہوئے ہیں, اب کمی کا تصور بھی کیسا جب سے منگتے تمہارے ہوئے ہیں. یہ عطیہ ہے آپ پر, یہ ایک میں سمجھتی ہوں کہ ایسی بلیسنگ ہے ہم سب کے لیے الحمدللہ کہ ہم امت مسلمہ میں سے ہیں, اور ہم پر ہم جتنا شکر بجا لائیں, ہم جتنا شکر کریں وہ کم ہے یقیناً, کہ اللہ پاک نے ہمیں ایک ایسی امت میں پیدا کیا ہے, ایک ایسے نبی کا امتی بنایا ہے جو فکر امت میں راتوں کو روتے رہے اور عاصیوں کے گناہوں کو دھوتے رہے. یعنی کہ آج کل کے انسان کو اگر ہم دیکھیں, جو سیلفشنس ہمارے اندر ہے کہ ہمیں صرف اپنا دیکھنا ہوتا ہے, ہمیں صرف اپنے آپ کو دیکھنا ہوتا ہے, ہمیں اس سے کوئی سروکار نہیں ہے, اس سے کوئی غرض نہیں کہ ہمارے برابر والے کا اس چیز سے کوئی برا ہو رہا ہے, اس کو کوئی کمی ہو رہی ہے, اس کو کوئی پریشانی تو نہیں ہو رہی ہے, لیکن ہم نے صرف اپنا سوچنا ہوتا ہے کہ ہم صرف اپنی راہیں ہموار کریں, ہم سب اپنے آپ کو سیدھا رکھیں. تو کہاں لے کر جائیں گے یہ تمام دولت, عیش, عشرت, شہرت, گھر, بنگلہ, گاڑی, یہ کہیں نہیں لے کے جا سکتے آپ, سب کچھ یہیں رہ جائے گا. آپ کے ساتھ آپ کی قبر میں صرف آپ کے نیک اعمال جائیں گے, آپ کی وہ نیکیاں جائیں گی جو آپ لوگوں کے لیے کرتے ہیں, جس کے لیے آپ جو ہے وہ لوگوں کو
بتاتے ہیں کہ بھئی میرا یہ فلاں بندہ جو ہے یہ پریشان تھا اور اس کی لیے میں نے ہیلپ کی ہے, تو یہ سب آپ کے ساتھ جائے گا, حقوق العباد آپ کے ساتھ جائیں گے. امنا اگر میں بات کروں, جیسے آپ نے بتایا کہ آپ اور آپ کے ہسبینڈ نے ایک مطلب لمیٹیشنز فلٹر کیا ہوا ہے چیزوں کو, تو بچوں کو ہم رمضان میں جیسے جو بچے روزے جن پہ فرض ہو جاتے ہیں وہ روزہ رکھنا شروع ہوتے ہیں, ان کو کس طرح سے ہم یہ گائیڈ کر سکتے ہیں کہ بھئی آپ نے اگر روزہ رکھا ہے تو اس میں آپ ڈفرینٹ طرح کے ویڈیو گیمز ایسے بھی کچھ ہوتے ہیں جن میں کچھ اس طرح کا مواد یوز کیا جاتا ہے جس سے آپ کے روزے پہ بڑا افیکٹ پڑتا ہے, تو ہم ان کو بچوں کو کس طرح سے گائیڈ لائن دے سکتے ہیں کہ بھئی وہ اس طرح کے ویڈیو گیمز وغیرہ نہ دیکھیں. اس پہ میں ضرور آمنہ سے بات کروں گی, بہت امپورٹنٹ کوشچن ہے, میں چاہتی ہوں کہ پراپر اس کا جواب لیا جائے. ایک چھوٹی سی بریک ہے, بریک پہ چلتے ہیں, واپس آئیں گے, آپ کو دوبارہ جوائن کریں گے انعام رمضان. نعمتیں, برکتیں اور رحمتیں, ماہ انعام آ گیا, رمضان آ گیا, اللہ کا احسان انعام رمضان. نعمتیں, برکتیں اور رحمتیں, ماہ انعام آ گیا, رمضان آ گیا, اللہ کا احسان انعام رمضان. ایک بار پھر سے آپ تمام لوگوں کو خوش آمدید کہتی ہوں انعام رمضان میں, جو کہ آپ دیکھ رہے ہیں اس وقت وینس انٹرٹینمنٹ کی سکرینز پہ. ہمارے ساتھ آمنہ موجود ہیں. ہم بریک پہ جانے سے پہلے میں نے ان سے ایک سوال کیا تھا کہ ہم کس طرح سے فلٹر آؤٹ کر سکتے ہیں بچوں کو, کہ بچے جب روزہ رکھنے کی ان کی عمر ہو جاتی ہے اور اس کے بعد وہ روزہ رکھ لیتے ہیں اور اس کے بعد وہ ڈفرینٹ قسم کے ویڈیو گیمز یا سوشل میڈیا پہ اس طرح کوئی مواد دیکھ رہے ہوں جس کی وجہ سے ان کے روزے پہ وہ روزے پہ ان کے اثر انداز ہو. تو آمنہ میں چاہوں گی کہ اس کا جواب اب ہم آپ سے ضرور لینا چاہیں. دیکھیں گیمز کی جہاں تک بات ہے نا, آج کل مارکیٹ میں بہت سارے وائلنٹ گیمز موجود ہیں, اور بینگ اے مدر آف بوائز میں اس چیز کو میک شور کرتی ہوں کہ وہ کون سا ڈاٹا کنزیوم کر رہے ہیں. جیسے کہ آج کل آرکیڈ گیمز ہیں, فائٹنگ گیمز ہیں, وہ آپ جب کسی ایک چیز کو سرچ کر لیتے ہیں نا تو وہ آپ کی فیڈ میں آتے چلے جاتے ہیں, تو آپ کے پاس ایکسیس ہوتا ہے. ایسی بھی ایپس موجود ہیں کہ آپ اس کو فلٹر آؤٹ کر سکیں. یعنی ایک آپ کے پاس ای میل ہے, اس کو آپ کنیکٹ کر دیں اس بچے کے آئی پیڈ سے یا فون سے, تو وہ لاک ہو جاتا ہے. یعنی وہ اس چیز کو ڈاؤن لوڈ نہیں کر سکتا, یا پھر آتی ہے بات جب وہ آپ سے ضد کرے کہ یہ ایسا ہے کیا, کیوروسٹی ہو جاتی ہے بچے کو. تو میں نے اس چیز کو, کیونکہ دیکھیں میں بھی سیکھ کے نہیں آئی تھی, جب میں ماں بنی تھی تو میں نے بہت ساری چیزوں کو فلٹر آؤٹ کیا تھا, میری پسند تھی, مجھے کرنا تھا. لیکن پھر جب بات بچوں پہ آئی تو میں نے کہا نہیں, یہ والی ایج ایسی ہوتی ہے کہ 3 to 7 ایئرز میں آپ اپنے بچے کو اس طرح بنا دیتے ہیں کہ اگر اس کے ذہن میں جو چیز بیٹھ گئی وہ کرے گا, یعنی وہ ریکارڈ ہو رہی ہوتی ہے ہر چیز. تو میں نے میک شور کیا, میرا جو بڑا بیٹا ہے وہ 9 سال کا ہے, ناؤ ہی از 9, تو اس کو پتا ہے کہ میں کیا چیز اس کو سکھا چکی ہوں. اب ناؤ the other one is 3, تو وہ اس جگہ ہے کہ میں اس کو اسکرین ٹائم کم دیتی ہوں, ایکٹیویٹی بیس زیادہ کام کراتی ہوں. جیسے اگر میں قرآن شریف پڑھ رہی ہوں اور وہ آتا ہے یہ کیا ہے, تو آپ صرف یہ نہیں بتا سکتے یہ اللہ کی کتاب ہے, تو وہ آپ سے آگے سوال نہیں کرے گا اچھا اس سے کیا کرتے ہیں, اس میں کیا ہوتا ہے, کیوں پڑھتے ہیں, اس کا مقصد کیا ہے. تو اس کے لیے آپ کے پاس ایپس, جیسے یوٹیوب میں ہم ڈراماز وغیرہ دیکھتے ہیں, اس کو ہم اس طرح کور کرتے ہیں کہ آپ اپنی زبان میں اس کو سمجھائیں کہ جب میں چھوٹی تھی, یا آپ کی جو سٹوری بیسڈ ہے وہ والی چیزیں بتائیں کہ آپ کو یہ پڑھنے سے ملتا کیا ہے. اب ناؤ ہی مطلب اتنا میچور ہے کہ اگر میں نماز پڑھ رہی ہوں تو وہ کہتا ہے کہ اللہ تعالیٰ سے آپ میرے لیے یہ مانگیں وہ مانگیں. یعنی بچوں کو جو آپ نے چیز دینی ہے نا وہ آپ اس کے تھرو کروائیں کہ آپ نماز پڑھو گے نا تو وہ اللہ تعالیٰ ہی آپ کو دیں گے, میں تو بعد میں دوں گی, پہلے وہ دیں گے. تو اب نماز پڑھتی ہوں, وہ دونوں آ جاتے ہیں, ساتھ ہوتے ہیں, تو وہ اپنی دعا مانگ رہے ہوتے ہیں, اچھا آج میں نے یہ مانگا تھا لیکن ملے گا کب, تو ایسا دیکھو فوراً نہیں ملتی ہر چیز, تو یہ ہم سکھائیں گے. ایک انٹرنیٹ سکھاتا ہے, وہ تو سٹوری بیسڈ ہے, لیکن ایک آپ اپنی سٹوری کے تھرو یہ چیز سکھاتے ہیں کہ آپ نے جب بچپن میں آپ چھوٹے تھے, اب ان کو عادت ہو گئی کہ آپ وہ والی بات بتائیں جب آپ چھوٹی تھی تو ایسے ہوا تھا, یا آپ نے کیا کیا تھا, آپ کو چیزیں کیسے ملتی تھیں, یعنی وہ چیز سکھائیں. اسی طرح گیمز پہ ہم آتے ہیں تو ایسے ہمارے پاس اسلامک گیمز بھی موجود ہیں, اور اس طرح کے گیمز ہیں کہ آپ کہانی بیسڈ, یعنی آپ کوئی ورڈ میچ کر رہے ہیں, جیسے ڈکٹیشن ہوتا ہے بچوں کا, عربک ہم بہت ویک ہیں اس چیز میں, بچوں کو عربک نہیں آتی, ہم صرف کہتے ہیں قاعدہ پڑھو
قاعدہ آ گیا تو آپ قرآن پڑھو، لیکن اس کا مطلب کیا ہے، اس کو سمجھانا ہے نا، مین مقصد سمجھانا ہوتا ہے. تو ہم اس کو، میں جب اگر قرآن ٹریس کر رہی ہوں یا میں نے پڑھنا ہے تو میں ان کو اپنی لینگویج میں ٹریسنگ دے دیتی ہوں کہ آپ یہ ورڈ ٹریس کرو، چاہے اللہ ہے، چاہے محمد ہے صلی اللہ علیہ وسلم، یا کوئی ایسا ورڈ ہے تو آپ ان کو دے دیں. وہ ایکٹیویٹی بیسڈ، ٹائم کنزیومنگ ہے کیونکہ سارا مدرہڈ جو ہے نا بیس ٹائم پر ہی ہے. آپ آج ٹائم دے رہے ہیں تو کل جیسے پودا بڑھ رہا ہے تو وہ آپ پانی دے رہے ہیں، نرچر کر رہے ہیں تو وہ اس طرح بڑا ہوگا. بالکل ایسا ہی ہے، اور یہ ہونا بھی چاہیے. یہ ہماری زندگیوں میں بہت ضروری ہے کہ جو بچے جو ہیں ہمارے، وہ ان کو ہم نے اپنی اسلامی تعلیمات سے روشناس کرنا ہے، ان کو اسلامی تعلیمات جو ہے وہ دینی ہے، ان کو بتانا ہے کہ کس طرح سے جو ہے وہ ہم اپنی زندگی کو رمضان میں کس طرح سے اپنی بچوں کی زندگی کو بہتر بنا سکتے ہیں. آمنہ بہت شکریہ اس خوبصورت سے سیگمنٹ میں آپ نے ہمیں جوائن کیا. رمضان، سوشل میڈیا اور ہم نے آمنہ سے یقیناً کم ٹائم میں کچھ اچھی باتیں یہ جانی کہ کس طرح سے ہم اپنے بچوں کو پازیٹیولی اسلامک پوائنٹ آف ویو سے سوشل میڈیا کنزیوم کرنے کے لیے آمادہ کر سکتے ہیں. آمنہ کے ساتھ جائے گا ہمارا ایک خوبصورت سے گفٹ جو کہ ہمارے پاس موجود ہے، ٹفل بیبی ڈائپرز کا، جو کہ پاکستان کا پہلا سرٹیفائڈ ISO 9001 بیبی ڈائپر ہے، اور یہ بہت اچھا پروڈکٹ ہے. اور ہم چاہیں گے کہ آمنہ آپ اسے اپنے ساتھ جو ہے اپنے ہمراہ لے کر جائیں. اور میں یہ ضرور چاہوں گی کہ میرے پاس یہ موجود ہے اور میں آمنہ کو جو ہے وہ ہینڈ اوور بھی کروں گی، کیونکہ جب انعام رمضان کے سیٹ پہ آپ آئی ہیں تو آپ یہ اپنے ساتھ لے کر جائیے گا. بہت شکریہ آمنہ آپ کا آج ٹرانسمیشن کو جوائن کرنے کے لیے. انس اور عبدالہادی ہمارے ساتھ اسی طرح سے موجود ہیں. اس وقت ہم بڑھنے جا رہے ہیں اپنے ایک بڑے خوبصورت سے بڑے پائیدار سیگمنٹ کی طرف، جو کہ ہے بیت بازی کا سیگمنٹ، اور اسے جو ہے وہ جج کر رہے ہیں آقا شرازی صاحب. آپ انہیں دیکھتے ہیں ہماری صحیح ٹرانسمیشن میں بھی، افطار ٹرانسمیشن میں بھی. تو میری اور آپ کی دوبارہ ملاقات ہوگی اس خوبصورت سے سیگمنٹ کے بعد. تو آئیے چلتے ہیں بریک پہ. بریک پہ جب ہم جائیں گے واپس آئیں گے، واپس آنے کے بعد آپ ہمارا سیگمنٹ دیکھیں گے، اور سیگمنٹ کے بعد میری اور آپ کی ہونے والی ہے دوبارہ ملاقات. انعام رمضان جاری ہے. نعمتیں، برکتیں اور رحمتیں، ماہ انعام آ گیا، رمضان آ گیا، اللہ کا احسان انعام رمضان. انعام رمضان، نعمتیں، برکتیں اور رحمتیں، ماہ انعام آ گیا، رمضان آ گیا، اللہ کا احسان انعام رمضان. انعام رمضان، انعام رمضان. ہمارے آج کا ایک بڑا شاندار سیگمنٹ ہے، اور وہ سیگمنٹ جو ہے وہ یہ ہے کہ ہم نے آج اسپیشل گیسٹ کے طور پہ ایک ایسی پرسنالٹی کو بلایا ہے کہ جن کا کام زیادہ بڑا ہے ان کے قد کے مقابلے میں. وہ ایک انتہائی منکسر المزاج آدمی ہے. ان کے ہاں زیادہ بیان کرنا جو ہے وہ اپنے آپ کو وہ سوٹ نہیں کرتا. وہ سمجھتے ہیں کہ مجھے زیادہ بیان نہیں کرنا چاہیے. کام بہت کرتے ہیں. ہمارے ساتھ موجود ہیں محترم جناب پرویز اقبال ارائیں صاحب، جو الشریف فاؤنڈیشن کے روح رواں ہیں، چیئرمین ہیں، اور لاتعداد ان کے حوالہ جات ہیں. ایک حوالہ اگر آپ کو بتا دوں تو میں نام لینے میں کوئی وہ مذائقہ نہیں ہے. ایدی فاؤنڈیشن پاکستان کا سب سے بڑا ایمبولنس نیٹ ورک ہے، اور کراچی سے جو بیمار یا کہ اپنی ڈیڈ باڈی لے کر پورے پاکستان بھر میں جاتے ہیں تو ایمبولنس استعمال ہوتی ہے ایدی کی یا کہ پھر الشریف فاؤنڈیشن کی، اور کوئی تیسری ایمبولنس سروس ایسی نہیں موجود. تو ایک بڑا نیٹ ورک ہے ایمبولنس کا. بہت سارے شاندار ان کے کام ہیں، بہت سارے ووکیشنل سینٹرز ہیں. ساری تفصیلات ہم ان سے جانیں گے جب سیگمنٹ ہمارا ہوگا انسان دوست کا تو پھر ہم بالکل بلا شبہ ان کو جانیں گے. اور آج جو ہے وہ ہمارے ساتھ ثنا خان بھی موجود ہیں، اور ثنا خان آج جو ہے وہ ہمارا انفولڈ ہو رہا ہے وہ حصہ سیٹ کا جو ہم نے پہلے آپ کے سامنے واضح نہیں کیا. تو اگر میرا کیمرہ دکھا رہا ہو تو وہ آپ کو دکھائے گا. سب سے پہلے ہمارے ساتھ موجود ہیں محمد سلیم محمودی صاحب. ثنا خان ہیں، آپ کو بہت شکریہ. اور ان کے ہمراہ موجود ہیں شہریار قادری صاحب. آپ کا بھی بہت بہت شکریہ. جی آگا، اب ہمارا جو ہے وہ سیگمنٹ ہے جی منظر نگاری کا. لیکن اس سیگمنٹ سے پہلے میں علامہ صاحب سے دو جملے ضرور لینا چاہوں گا کہ علامہ صاحب آج کا جو موضوع ہے وہ بھی بڑا عجب ہے کہ یہ اخلاقیات ہیں کیا، ہم کیسے بات کرتے ہیں. آج جو منظر نگاری کی بات کریں اس میں بھی شاید بات کرنے کا سلیقہ ہی ہے. کیا وہ بات ہے جو کہنے کا سلیقہ ہمیں آ جائے، جیسے کہ آپ کو خوب سے آتا ہے، بہت شکریہ، کہ ایسا سلیقہ آ جائے کہ ہمارا لہجہ کسی کو ناگوار نہ گزرے
اور وہ ہماری بات بھی باہم پہنچ جائے. جیسے کہ ایک قول میری نظر سے گزرا کہ حضرت علی کرم اللہ وجہ الکریم فرماتے ہیں کہ بسا اوقات لفظ نہیں لہجے تکلیف پہنچاتے ہیں. تو وہ لہجوں کا کیا احتیاط کیا جائے جس سے ہماری بات کسی کو ناگوار نہ گزرے؟ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین، اللہم عجل ولیک الفرج. بھئی سب سے پہلے تو میں ہمیشہ کی طرح آپ کا شکر گزار ہوں کہ آپ اتنی محبت فرماتے ہیں اور ان قبلہ الفاظ محبت اور کے اس لائق سے ہے. بہت شکریہ، اسی کا شکریہ ادا کر رہا ہوں کہ آپ محبت فرماتے ہیں. البتہ بات رہ گئی اخلاقیات کی، تو سب سے پہلے ہر شخص اس کی اپنی اپنی تعریف کرتا ہے اور اس کے ذہن میں ایک خاص سانچہ ہوتا ہے، خاص ایک وہ ہوتا ہے کہ بھئی اخلاقیات سے مراد یہ ہے کہ آپ بالکل شریف بن جائیں اور کسی سے کوئی بات نہیں کرنی. بہت سے لوگ اخلاقیات کی معنی یہ رہتے ہیں جنگلوں میں چلے جائیے، اللہ کی عبادت کیجیے. اخلاقیات یہ نہیں ہے. دیکھیں اخلاقیات بعض اوقات، اس کو سمجھیے گا، دیکھنے والوں سے کہہ رہا ہوں کہ بعض اوقات اخلاقیات جو ہے تیز آواز کے ساتھ تیز آواز میں بات کرنا ہے. ہم لوگ یہ تیز کہتے آواز ہیں کے ساتھ تیز آواز میں بات بعض اوقات یہ اخلاقیات ہے. ایک دفعہ ایک شخص آپ کے ساتھ مسلسل جو ہے اونچی آواز میں بات کر رہا ہے اور آپ خاموش ہیں اور اگلا جو آپ کو کچھ بھی سنا کے چلا گیا، یہ اخلاقیات نہیں، یہ کمزوری ہے. جی جرت ہونی چاہیے، چاہے کوئی بھی ہو سامنے، آپ کے سامنے کوئی بھی ہو، اتنی جرت ہونی چاہیے کہ اگر کوئی آپ کی توہین کر رہا ہے اور آپ کی یہ شان نہیں ہے کیونکہ ایسا عام آدمی کسی حوالے سے، یعنی اخلاقیات کے دامن سے بالکل منسلک ہے وہ بارڈر جسے بزدلی کہا جاتا ہے یا غیر جرت مندی کہا جاتا ہے. واہ واہ. تو اتنا جو ہے اپنا انسان کو معیار رکھنا چاہیے. سب اس کی جو بھی تعریف کرتے ہوں، میری نظر میں اپنی ایک ادنا سی رائے آپ کی خدمت میں پیش کر رہا ہوں. اخلاقیات یہ ہے کہ آپ کے وجود سے کسی اور کو بھی اور آپ کو بھی تکلیف نہ پہنچے، یہ اخلاقیات ہے. واہ واہ. اب اس کو محسوس کیجئے. کچھ لوگ جو ہوتے ہیں وہ اخلاقیات کے اس معیار پر ہوتے ہیں کہ ان کے وجود سے کسی کو کوئی تکلیف نہیں پہنچتی، لیکن وہ مسلسل اپنے آپ کو تکلیف دے رہے ہوتے ہیں. سامنے والے کو دیکھ کے میں برداشت کر رہا ہوں، میں جھیل رہا ہوں، میں یہ کر رہا ہوں. آپ اتنے کول ہوں، اتنے ٹھنڈے ہوں کہ آپ کو بھی تکلیف نہ ہو. جب جا کے میری نظر میں اخلاقیات جب جا کے پھر سمجھ میں آ جائے گی کہ بات کیا ہو رہی ہے. اب اس میں جو ہے آپ کو مسلسل تربیت کے پہلو پہ نظر رکھنی پڑے گی کہ تربیت ہے کیا. سب سے پہلے آپ اپنے خود سے شروع کیجئے. اور کسی ایک ٹرانسمیشن میں میرا خیال ہے میری بہن نے بھی کہا تھا کہ جو ہے خود سے شروع کرنا پڑے گا. میرا خیال کل شب کی جو سحری تھی اس میں یہ بات ہو رہی تھی کہ خود سے شروع کرنا پڑے گا. اپنے آپ کو سمجھائیں، پہلے حقیقت کو سمجھیں حقیقت کیا ہے، اس کے بعد اپنے آپ کو اس معیار پر لے کر آئیں کہ میں اس حقیقت کے برابر ہوں، اس حقیقت تک پہنچا ہوں یا نہیں. اگر نہیں پہنچے تو اپنے آپ کو اس حقیقت پر لے کے جائیں. اب آپ اس کو تاریخ میں دیکھیے، بہت سی مثالیں ایسی ہیں کہ خود ائمہ اہل بیت علیہم السلام، خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کتنے لوگ ہیں، کتنی گستاخی کی. کبھی یہ پلٹ کے نہیں کہا کہ میں برداشت کر رہا ہوں، میں جھیل رہا ہوں. اور اس طرح اگلے کو بھی وہ ہوا، میسج مل گیا کہ یہ اخلاق یہ ہے کہ وہ آپ کو کچھ کہہ ہی نہیں رہے، آپ سنائے چلے جا رہے ہیں، آپ بدتمیزی کریں. اور جنگوں میں جب ہوئی تو پھر بھرپور لڑے بھی صحیح. ایسا نہیں جو میں بات کہہ رہا تھا کہ آپ وہاں پر اونچی آواز میں بات بھی کریں. وہ لڑے بھی اور انہوں نے دفاع بھی اگر کیا. وہاں سے رجس پڑا گیا تو یہاں سے رجس پڑا گیا. کیا بات ہے. وہاں سے اگر آواز بلند ہوئی تو یہاں سے آواز بلند ہوئی. انہوں نے اگر تلوار بے نیام کی تو یہاں سے بھی بھالے و تلواریں نکلی اور بڑے اعتدال اور عدل کے ساتھ. دیکھیے اسلام کی پہلی جنگ ہوتی ہے اور جب ہم پہنچیں گے اس روزے پہ تو یقیناً انشاءاللہ اس عنوان پہ بات ہوگی. لیکن دیکھیں آپ پہلی جنگ ہوئی، اس جنگ میں جنگ بدر میں سب سے کم سن نوجوان علی علیہ السلام. ایک علی کی تلوار سے ٹوٹل جو 1000 کا مجموعہ ہے سامنے، اس میں سے 70 جو ہے مارے گئے، 70 میں سے 35 علی کی تلوار سے گئے. تو یعنی لڑنا پھر اس طرح بھی ہے، جب معیار پر آئیں گے اور لڑیں گے تو پھر مرحب کے بھی 2 ٹکڑے برابر ہوں گے. تو سب چیزیں جو ہوگی وہ اعتدال کے ساتھ ہوں گی. اعتدال کو مد نظر رکھیے اور پھر اس کے بعد دیکھیے کہ اللہ تعالیٰ نے جن لوگوں کے اوپر اپنا لطف کیا، جن کے اوپر اپنا کرم کیا، جن کو اپنا محبوب بنا کر بھیجا، جب وہ مجھ جیسے ایک عام آدمی کی، مجھ سے بھی بہت پست آدمی کی، بڑے حوصلے کے ساتھ اور کہہ لیں آپ عام سی اردو میں دھڑلے کے ساتھ کہہ رہا ہوں کہ مجھ سے بھی پست آدمیوں کی برداشت کی انہوں نے. اتنی بڑی ہستی اور برداشت کر رہے ہیں. اور پھر فرمایا کہ انما بعثت لاتم مکارم الاخلاق، کہ مجھے جو ہے مکارم اخلاق کو تمام کرنے کے لیے مبعوث کیا گیا. یہ حدیث ہم اکثر پڑھتے ہیں، کبھی کسی نے اس حدیث مبارکہ کے الفاظ پہ غور نہیں کیا کہ انما بعثت، مجھے مبعوث کیا گیا لاتم، مکارم اخلاق کو تمام کرنے کے لیے. واہ 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 واہ. اس تمام کو سمجھیے کہ اس میں جو لطف ہے، جو چاشنی ہے نا، کہ مجھے تمام کرنے کے لیے بھیجا گیا.
ایسا نہیں ہے کہ میں بتانے کے لیے آیا ہوں یا کچھ سکھانے کے لیے کوئی نئی چیز بتانے، میں تو اسے تمام کرنے آیا، اسے تمام کرنے کے لیے آیا ہوں، جو مثلا آدم سے لے کر عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام تک ہر نبی کی ایک کوالٹی۔ اچھا انبیاء میں ایسا ہوتا تھا کہ ایک اخلاق ایک نبی کے پاس ہے، جو بعد میں آئے گا اس کے پاس ڈبل ہو جائے گا، ایک ان کا ایک اپنا، اس طرح چلتے اس میں چلتے اضافہ ہوتا چلا جائے گا۔ لیکن جو آخری ہو، جو خاتم النبیین ہے وہ مکمل ہیں، تکمیل ہیں، تمام ہیں۔ کیا بات۔ اچھا آغا، علامہ صاحب کی بات سے مجھے بھی ایک چیز یاد آئی ہے، میں چاہوں گی کہ آپ تصحیح کیجیے گا۔ جب بات ہو رہی ہے اخلاق کی اور تربیت کی اور زبان کی اور لب و لہجے کی، تو ہم خواتین کے لیے تھوڑا سا مشکل یہ ہو جاتا ہے کہ اگر ان نون کالز آتی ہیں یا گیٹ پہ کوئی آتا ہے تو ہمیں سخت لہجے سے جواب دینا ہوتا ہے، تو وہاں پہ الگ شرعی حکم نہیں وہ ہے جی، میں نے کہیں پڑھا تھا کہ اس میں آپ اپنا نزاکت اور وہ اپنا اخلاق نہ دکھائیں، نرمی نہ دکھائیں، بلکہ آپ کڑک آواز میں سامنے والے سے پوچھیں، تو وہ بھی آپ کا ایک اخلاق ہی ہے، وہ بھی آپ کا مطلب ایک پہلو ہے کہ اس طرح بھی بات کی جا سکتی ہے، کیونکہ اگلا وہ جو سامنے والا ہے وہ اس کا غلط مطلب نہ لے لے۔ یہ بھی میں نے کہیں پڑھا تھا کہ وہاں پہ اگر آپ کڑک لہجے میں بات کریں تو وہ آپ کا برا نہیں ہے یا وہ آپ کا اخلاق خراب نہیں ہو رہا، تو یہ بھی ہے۔ اب جیسے ہمارے مقرر ہیں وہ بات کریں گے اور ان کا لب و لہجہ تو بہت سخت ہوگا، لیکن مطلب وہ اپنی دلیل پیش کر رہے ہوں گے۔ اچھا اس میں جو ہے کمال یہ ہے کہ آپ نے کچھ کہنے کے لیے چھوڑا ہی نہیں، سوال بھی آپ کا تھا، جواب بھی آپ کا تھا۔ جیسے عمومی طور پہ تمام خواتین کی جانب سے ایسا ہی رویہ اپنایا جاتا ہے کہ وہ ایسی بات کرتی ہیں کہ جس میں سوال جواب الجواب اور پھر بات مکمل۔ میں نے کہا کہ تصحیح کر لوں کہ ایسا ٹھیک ہے نا۔ دیکھیں بات یہ ہے کہ ایک کسی بھی عورت کے لیے سب سے اہم چیز اس کی عفت اور عصمت ہے جی، ٹھیک ہے، اس پہ کسی قسم کا کوئی کمپرومائز نہیں، چاہے کوئی بھی ہو، چاہے آپ کے خاندان کا کوئی نامحرم رشتہ دار کیوں نہ ہو، بھائی اور باپ وغیرہ تو خیر الگ رشتے ہیں، لیکن نامحرم اگر آپ کا رشتہ دار بھی ہے تو کمپرومائز نہیں ہے کوئی، اسلام اس کی اجازت نہیں دیتا ہے۔ جب آپ تیز آواز سے بات نہیں کریں گی تو اس کا مطلب اگلا، آپ سے مراد کوئی بھی، مطلب جو نارملی کسی سے بات کر رہے ہیں اور میٹھے اور شیرین انداز میں بات کر رہے ہیں، تو اس کا مطلب اگلے کو ایج دے رہے ہیں، آپ اس کو موقع دے رہے ہیں کہ وہ دوبارہ کال کرے، دوبارہ بات کرے، یا آمنے سامنے بھی بات ہو رہی ہے۔ عموماً مارکیٹس میں یہ دیکھا گیا ہے بہت معذرت کے ساتھ، تو ہمارے معاشرے میں یہ سب کچھ ہو رہا ہے، خواتین بڑے اچھے انداز میں گفتگو کرتی ہیں تھوڑا بہت، اور بہرحال جو معاملات ہوتے ہیں بازار کے، تو یہ سب کچھ ہو رہا ہے، لیکن عفت اور عصمت پہ کوئی کمپرومائز نہیں، اس کو آواز کو جی میں وہی کہہ رہا ہوں، کی جا سکتی ہے، میں وہی اس کے ساتھ محرم رشتے۔ اچھا اس طرف آتے ہیں، پہلے میں اس کو کمپلیٹ کر لوں۔ دیکھیں بات یہ ہے کہ جب آپ کڑک آواز میں بات نہیں کریں گے، اس کا مطلب یہ ہوا کہ آپ اسے ایج دے رہے ہیں، تو سمپلی یہ جیسا ہم نے شروع میں کہا کہ بعض مواقع پر واجب ہے کہ آپ کڑک آواز میں بات کریں، یہ اخلاقیات میں شامل ہے کہ آپ سخت آواز میں بات کریں تاکہ اگلے کو کسی قسم کا احساس نہ ہو کہ ہو سکتا ہے کہ یعنی خاتون جو بھی بات کریں ان کے دل میں ایسا کچھ نہ ہو، ان کے دماغ میں ان کی فیلنگز میں ایسا کچھ نہ ہو، لیکن اگلا اس لہجے کا فائدہ لے رہے، آپ کو جو اس کو دکھانا ہے کہ بھائی نہیں، حدود کے اندر جو بھی ہے، آپ جو بھی ہیں جہاں سے بھی ہیں، آپ اپنی حدود کے اندر، ہمارے اسلام نے جو ہمارے لیے جو شرعی حدود مقرر کی ہیں وہ اپنی جگہ پر۔ اب رہ گئی بات محرم کے ساتھ کڑک لہجے میں بات کرنے کی، تو ڈیپینڈ کرتا ہے وہ محرم آپ کا بیٹا ہے تو بالکل کیجئے، اگر آپ کا مجازی خدا ہے تو خدا کے بعد خدا ہے، پھر وہاں پہ لہجے کا احتیاط کرنا ہے، اگر وہ آپ کا باپ ہے تو بالکل لہجہ مختلف ہوگا، تو یہ محرم پہ ڈیپینڈ کرتا ہے کہ اس کا آپ کے ساتھ رشتہ کیا ہے محرمیت کا۔ اور محرم جو ہے وہ مکمل طور پہ عورت پہ ہی ڈیپینڈ کرتا ہے، میں اس کو اور آسان کر دیتا ہوں۔ چلے جی ہم سیگمنٹ کی طرف جا رہے ہیں، اور یہ میرے کان میں مسلسل جو ہے وہ بتا رہے ہیں ہمارے ڈائریکٹر صاحب جو عالیہ عباس موجود ہیں، چونکہ وہ ٹائم کیپنگ کرتے ہیں، چیزوں کو دیکھتے ہیں، مینج کرتے ہیں، تو عالیہ بھائی بالکل جا رہے ہیں ہم سیگمنٹ کی طرف جا رہے ہیں۔ ہمارا سیگمنٹ ہے منظر نگاری کا، اور اس کا ٹاپک ہے ہم نے روندا ہے زمانے کے فرعونوں کا غرور، ٹھیک ہے، اور ہمارے صاحب صدر کی حیثیت سے آج علامہ صاحب موجود ہیں۔ جی میں یہ آپ سے درخواست کروں گا کہ آپ اس مقابلے کے دوران صاحب صدر کی حیثیت سے اگر یہ ہماری التماس قبول کرے تو بہت شکریہ۔ اور ہماری ججمنٹ پینل پہ 2 جج موجود ہیں، ایک تو آپ ہیں آغا شیرازی صاحب، اچھا جی بہت شکریہ، اور دوسرے ہمارے بہت ہی سینئر ماشاءاللہ سے اچھے ڈیبیٹر ہیں، بہت جگہوں پہ میں نے ان کو سنا ہے، آپ کے پاس بھی یہ جیت کے گئے تھے۔ جی اور اب تو یہ جو ہے وہ اصلاح کا پہلو لے کے کھڑے ہیں، اب تو یہ دوسرے مقررین کو تیار کر رہے ہیں ماشاءاللہ۔ بالکل ایسا، اور ویسے یہ پیشے سے کیا ہے وکیل ہیں، جی ایڈوکیٹ ہیں۔ تو آج یہ ہیں شہباز ابراہیم ہمارے ساتھ موجود ہیں، 2 ہمارے پاس جج ہیں، اور آج 2 ہی بچے ہیں ہمارے پاس۔ اچھا 2 مقرر ہیں جی، ایک ایمرجنسی کوئی ہو گئی تو وہ ابھی چلے گئے۔ ٹھیک ہے، اچھا گویا 2 مقرر آج ہم بولیں گے، اور موضوع آپ نے بتا دیا ہے، اور اس موضوع کے مطابق جو ہے وہ ہم جب دونوں مقررین کو سنیں گے تو اب یہ ہمارا فیصلہ ہوگا کہ کتنے مارکس آ رہے ہیں، کہ کون سا بچہ جو ہے وہ اگلے مرحلے میں جا رہا ہے، ایک ان ہو جائے گا اور ایک آؤٹ ہو جائے گا۔ ہاں ایسا ممکن ہے، اور ہم دیکھتے ہیں کہ کیا ریزلٹس آتے ہیں۔ دونوں بھی ان کر سکتے ہیں اگر آپ دونوں چاہیں تو۔
نہیں ہم دونوں نہ چاہیں, یہ تو رزلٹ پہ منحصر ہے. اچھا تو میں یہ کہنا چاہوں گی کہ 2 منٹ پہ پہلا بزر بجے گا, ٹھیک ہے, اور 2.5 منٹ پہ دوسرا بزر بجے گا. جی بزر تو ظاہر سی بات ہے پینل سے بجے گا. جی عالیہ بھائی آپ سن رہے ہیں, یہ آپ کی اور عابدہ کی گفتگو ہے, ہم تو سن رہے ہیں بس. پارٹیسپینٹس کو بتا رہی ہوں ٹھیک وہ ہے. بھی. اچھا پہلے ہم پارٹیسپینٹ کو بلانا چاہیں گے عمران احمد شاہ, IBA یونیورسٹی کراچی. اچھا جی IBA سے عمران احمد شاہ ہیں جی, اور ہم نے روندا ہے زمانے کے فرعونوں کا غرور. بسم اللہ. جی صدر علی وقار سن 680 عیسوی کربلا کا میدان تپتا ریگستان, سسکتی فضائیں لرزتا آسمان, ننھے علی اصغر کی پیاسی صدا, اکبر کی للکار عباس کی وفا, خنجر چلے نیزے بڑھے خون بہا, شہیدوں کا صحرا بنا کربلا, لاشیں بکھر گئے خیمے جلے خاک اڑی, ظالم مگر اپنی وحشت پہ نازاں رہا, یزید تخت پر بیٹھا مگر ہار گیا, حسین سجدے میں گرا اور جیت گیا, فرعونیت پھر خاک میں مل گئی, حسینیت ہر دل میں زندہ ہے, اور آج یہی زندہ حسینیت نعرے لگاتی ہے, ہم نے روندا ہے زمانے کے فرعونوں کا غرور. صدر علی وقار فرعونیت کے خلاف یہ جنگ کربلا میں ختم نہیں ہوئی, یہ جنگ آج بھی جاری ہے. جب جب فرعون نے خدائی کا دعویٰ کیا, جب جب تخت نے خود کو لافانی سمجھا, تب تب ایوبی کی دھار نے تخت ہلایا, جون و فار کے شولوں نے حوصلہ جلایا, چیک گویرا کی گولیوں نے بغاوت لکھی اور مینڈیلا کی زنجیروں نے آزادی جگائی. صدر علی وقار یہ جنگ جاری ہے. سن 2025 عیسوی فلسطین, فرعون آج پھر تخت نشین ہے, بیت المقدس پھر لہو سے رنگی ہے, مگر جان لو کہ ظلم کے ایوانوں میں زلزلہ آ چکا ہے. حسن نصر اللہ کی للکار اور اسماعیل حنیہ کی مزاحمت, یہ وہ صدائیں ہیں جو ہر دور کے فرعون کا غرور رونتی آئی ہیں. لیکن صدر علی وقار یہ جنگ صرف میدان میں تو نہیں لڑی جاتی, یہ جنگ قلم سے, انسانیت کی خدمت سے اور شعور بانٹنے سے بھی لڑی جاتی ہے. جب جب آمریت کے فرعونوں نے لب سینے کی کوشش کی تو فراز, فیض اور جالب کی آوازیں زنجیروں سے ٹکرا کر گونجنے لگی, جنہوں نے قلم سے تخت لائے, لفظوں سے بغاوت کی اور ظلم کو آئینہ دکھایا. جب انسانیت کو بے حسی کے فرعونوں نے پامال کیا تو ایدھی نے بے سہاروں کو گلے لگایا. جب زمین کے فرعونوں نے غریبوں سے زمین چھینی, چراغ بنی اور اپنے لہو سے اندھیروں میں اجالا کیا, دل سے پیہم خیال کہتا ہے کتنی شیریں ہے زندگی اس پل, ظلم کا زہر گھولنے والے کامراں ہو سکیں گے آج نہ کل, جلوہ گاہے وصال کی شمیں وہ بجھا بھی چکے اگر تو کیا. جی اگلی پارٹیسپینٹ ہمارے ساتھ موجود ہے مصفرہ کاشف, NAD یونیورسٹی سے. جی بسم اللہ. بحرۂ روم کی ساحلی پٹی انبیاء کرام کے وطن سے ذرا پرے گنبد صخرہ کے اطراف میں دکھائی دینے والے 2 مناظر, جو نہ صرف 2 مناظر بلکہ 2 تاریخیں ہیں, 2 تہذیبیں ہیں, 2 الگ الگ زینت ہے. صدر علی وقار جب تل ابیب کے ہوائی اڈے پر اترنے والے امریکی وزیر خارجہ سے لے کر دفاع و معاشی امداد سے لیس برطانیہ اور فرانس کے نمائندہ گان تک عالمی چودراہٹ کا ہر شریک امت مسلمہ کو تہوبالا کرنے پر متحد ہوا, جب اسرائیلی درندوں نے فلسطینیوں پر ظلم و ستم کر کے ان کے ایمان کو ڈگمگانا اور پوری امت کو خوف زدہ کرنا چاہا, تو اسلحے کے مقابلے پتھر پر ڈٹ کر کھڑے کمسن لڑکے نے, اپنی نسل کی قربانی دیکھتی ماں نے اپنی ایمان کی طاقت سے, اور لوگوں نے اسرائیلی مصنوعات کا بائیکاٹ کر کے ان کے غرور کو رون ڈالا, اور آج 6 اسرائیلی افراد کے بدلے 600 فلسطینیوں کا تبادلہ کر کے یہ اعلان کیا کہ ہم سے الجھو گے تو انجام قیامت ہوگا. ہم نے روندا ہے زمانے کے فرعونوں کا غرور. جب زمانے میں فرعونیت عروج پانے لگے تو اس کا غرور روننا ناگزیر ہو جاتا ہے. صدر علی وقار کہ ہم وہ بنگالی ہیں جو اپنے حق کے لیے نکلے اور وقت کی فرعون شیخ حسینہ کے غرور کو مٹی میں ملا کر انہیں ملک بدل کیا. ہم حیات الشام ہیں, وہ نہ رکنے والا طوفان کہ جس نے وقت کے فرعون کے غرور کو کچل کر شام میں بشار الاسد کی حکومت کو ٹکڑے ٹکڑے کر دیا. تو کبھی صحافی بن کر ملک میں فرعونیت کے چہروں کو بے نقاب کر کے یہ پیغام دیا کہ ہم ظلم کو آزمائش, محرومی کو قسمت اور قتل کو موت کا معین وقت دے کر حالات کے رحم و کرم پہ چھوڑ کے شریک جرم نہیں بنیں گے, کہ جب بھی ہمارے پیروں تلے زمین کھینچی جائے گی تو ہر ایک دل سے یہی آواز آئے گی کہ ہر ایک اولل امر کو صدا دو کہ اپنی دارالامن سنبھالیں. اٹھے گا جب جمع سرفروشاں, پڑیں گے داروں
लाले, जजा सजा सब यहीं पे होगी, यहीं पे अजाब और सवाब होगा, यहीं से उठेगा रोजे महशर, यहीं पे रोजे हिसाब होगा। शुक्रिया। शुक्रिया जी। और जब तक हमारे जजेस रिजल्ट तैयार कर रहे हैं, मैं अलामा साहब से थोड़ी सी बात कर लेती हूँ। अभी हम रिजल्ट के बारे में तो बात नहीं करेंगे। अच्छा, मैं ये तो अभी आगा लिख रहे होंगे, अब देखिएगा बहुत सारी यहाँ पे गलतियाँ, पूरा पेज भरा हुआ होगा। ये तो चलो तकरीर है। अलामा साहब, घर पे भी ऐसा होता है, कोई अच्छा सा ड्रामा चल रहा होता है, यकीन करें उस ड्रामे का पूरा मज़ा ख़राब हो जाता है, उसके पूरे वो अल्फाज, उनकी गलतियाँ, उनका कंटेंट, मतलब मैं तो वो कहानी भूल जाती हूँ और उस पर वो गलतियाँ देखना शुरू कर देती हूँ। तो ये क्या इतना आम हो गया है क्या, जितने भी चैनल्स हैं वो कंटेंट पे काम नहीं कर रहे हैं कि हर कोई जो है वो गलत उर्दू बोल रहा है? तो कितना ज़रूरी है कि इस तरह की जो ये कंपटीशन और इस तरह की जो मंजर निगारी, तकरीरी प्रोग्राम्स ये स्टूडेंट्स के और यूनिवर्सिटीज़ में, कॉलेजेस में और इस तरह की ट्रांसमिशन में कितना ज़रूरी है ये? देखिए, सबसे पहले तो जब आप किसी ज़बान को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, बस हम कहते हैं हम उर्दू ज़बान में बात कर रहे हैं, तो फिर आपको उर्दू आनी चाहिए। मुख्तलिफ़ चैनल्स पर हम भी जा रहे हैं और ये सब सिलसिला हो रहा है। ज़बान को फ़रोग़ देने के लिए या उसको ठीक करने के लिए या उसकी कह लें आप उसको आगे बढ़ाने के लिए इस तरह के मुकाबले बहरहाल होने चाहिए। इसके अलावा भी और बहुत सी चीज़ें हैं, होनी चाहिए। और रह गई आपके ड्रामों की बात, तो फिर ये शादी से पहले सोचना चाहिए किसी अदीब से शादी करनी है या जो है आम आदमी से शादी करनी है। मतलब थोड़ा सा छोड़ भी देना चाहिए कि अगर ड्रामे में कुछ चल रहा है, क्योंकि वो घर की लाइफ दिखा रहे हैं, उसमें तो इस तरह की ख़वातीन बैठी होती हैं, किचन से उठ के आई हैं और वो देख रही हैं, मतलब उनके लिए बनाया गया ना। अब उसमें भी आगा साहब ये चाहते हैं कि मुश्किल उर्दू बोली जाए। अभी ये बच्ची बोल के गई, ये 3-4 लफ्ज़ तो मेरे ऊपर से गए, मुझे तो समझ में नहीं आया, वो मैं मतलब पूछूंगी अभी इसके बाद। अच्छा, ये सवाल जो है मेरा ख्याल है आगा से होना चाहिए, ज़्यादा बेहतर है कि मैं ये बताएंगे कह सकता हूँ। अच्छा मुफ्ती साहब, मुझे ये बताएं कि हमारे जो घर में हम बच्चों को उर्दू की तरफ नहीं ला रहे, आजकल के पेरेंट्स ये चाहते हैं कि हमारे बच्चे इंग्लिश बोलें, तो हमने भी यही सुना और ये गलत रहा ना। मैं आपसे भी चाहूँगी कि आप भी अपने मतलब पेरेंट्स को ये बताएं कि जितने भी बच्चे अभी यहाँ पढ़ रहे हैं स्कूल में, वो अपनी मदर लैंग्वेज पे ही काम करें घर पे, क्योंकि हमें भी यही दिमाग में सिखाया गया था, भाई बेटा इंग्लिश बोलो, इंग्लिश ही काम आएगी। मेरे साथ के बहुत सारे फ्रेंड्स वो यूरोप गए, वहाँ जाके उन्होंने अपना काम स्टार्ट किया है, तो वहाँ पे कोई इंग्लिश नहीं बोल रहा, उसी जो शहर की, उसी मुल्क की ज़बान, पहले वो सर्टिफिकेट सीखो, उसके बाद फिर उस पर काम करो। तो मैं चाहती हूँ कि आप पेरेंट्स को थोड़ा सा मोटिवेट करें कि आपका बच्चा पढ़ाई में अच्छा हो, ज़रूरी नहीं है कि वो इंग्लिश ही बोले, और मतलब उसको उर्दू आनी चाहिए और बहुत सारी ज़बानें आनी चाहिए। जी, सही फरमा रही हैं। ये अब मैं चाहूँगी कि आप ज़रूर पेरेंट्स को बोलें। जी, ये बहुत बड़ा मसला है। देखिए, बात यह है कि हमने इल्म और तालीम को सिर्फ ज़बान पे मुनहसर कर दिया, और हमारे यहाँ पढ़ा लिखा वो है जो ख़ारिजी ज़बानों को जानता है, यानी गैर मुल्की ज़बानों को जानता है, बिलख़ुसूस इंटरनेशनल लैंग्वेज। आप थोड़ा आगे जाइए, देखिए ज़रा तरक्की याफ्ता कौमें जो हैं, जिन्होंने आज अपना लोहा मनवाया, उनके यहाँ अंग्रेज़ी नहीं बोली जाती। हमारा पड़ोसी मुल्क है ईरान, वहाँ पे अंग्रेज़ी नहीं बोली जाती, समझी भी नहीं जाती। कई दफ़ा आप जाएंगे तो आप परेशान हो जाएंगे कि हो क्या रहा है। हमारा पड़ोसी मुल्क है चाइना, आप उधर जाइए, वहाँ अंग्रेज़ी नहीं बोली जाती। इस तरह जो है बहुत से ममालिक ऐसे हैं जहाँ अंग्रेज़ी ज़बान सीखना बुरी बात नहीं, सीखिए, आपने शऊर को बढ़ाइए, लेकिन जो आपकी ज़बान है वो तो आए कम से कम। आप अपनी ज़बान छोड़कर दूसरी ज़बान को सीखना चाह रहे हैं, तो ना इधर आपको ठीक से समझ में आ रहा है, ना बोलना आ रहा है, ना आप उनकी सही से बोल पा रहे हैं। तो बहरहाल अपनी जो ज़बान है उसको जी आगा, आप लोगों ने रिजल्ट तैयार कर लिया है? तो जी, रिजल्ट तो तैयार हो गया, लेकिन मैं चाहूंगा कि उन दोनों बच्चों को दोनों पार्टिसिपेंट्स आ जाएं हमारे पास, सामने आ जाएं। और सबसे पहले शहबाज की तरफ हम बढ़ेंगे लेकिन शहबाज की जानिब बढ़ने से पहले मैं नाज़रीन मोहतरम आपको ये बता दूं कि ये एक मंजर निगारी का मुकाबला है जिसके अंदर तकरीर की जा रही है, और हमने उसका उन्वान मंजर निगारी रखा है, यानी इसे उन्वान शुमार किया जाए, इसे डेक्लेमेशन शुमार ना किया जाए कि ये हमने एक तकरीर के मुकाबले का नाम रखा है, ये इस्म है मंजर निगारी, ठीक है, और उसमें तकरीर की जा रही है। कबल इसके कि हम रिज़ल्ट की तरफ जाएं, हमें ज्वाइन किया है हमारे बहुत अजीज़ तरीन मुशफ़िक़ दोस्त जो हमेशा हमारे साथ ट्रांसमिशन में होते हैं, और मैंने दर्जनों प्रोग्राम्स उनके साथ किए हैं, हमेशा उनसे बड़ा प्यार और उल्फत का ताल्लुक़ है। मुफ्ती आबिद साहब हमारे साथ मौजूद हैं, आपका बहुत बहुत शुक्रिया, और आपसे यकीनन गुफ्तगू होगी। आप जो है वो एक अदारे को भी रन कर रहे हैं, और मेरा ख्याल है शायद उसका नाम जामिया गौसिया कादरिया है जनाब। तो मैं चाहूँगा कि अब आपकी तरफ आएँ, इब्राहिम भाई बताइए।
शहबाज भाई। फरिया नकवी साहिबा का शेर है कि कयास तो बहुत सुने तू कौन है, कहीं सुनी से क्या खुले तू कौन है, ये शक्ल की लिबास की बिसात क्या, कलाम कर पता चले तू कौन है। वाह। तो बहुत अच्छी तामीरी गुफ्तगू हुई दोनों की तरफ से, और इनकी गुफ्तगू सुन के ही ये शायद मुझे याद आया। वाह। बहरहाल यानी मजबूत तौर पे आप बहुत खुश हैं दोनों से। जी बिल्कुल। और तस्वीर कुछ चीज़ों की लाजिम है। जैसे हमारे पहले मुकर्रर आए तो उन्होंने कहा सदरे आले वकार, तो ये हो जाता है जैसे वकार की औलाद, अगर हम आले वकार कहेंगे, ये सदरे आली वकार है, तो इसको हमने इस तरह अदा करना है। और सही है, माफ़ी चाहता हूँ आपकी बात कर रहा हूँ, आगा की वजह से भी बार बार आले आले कर रहे हैं तो शायद जो भाई ये सारा कसूर आले अब्बास का है जो हमारे डायरेक्टर हैं। अच्छा, तो दूसरा जो ज़िंदगी कहा गया तो इसको हम ज़िंदगी पढ़ें तो और बेहतर है। और साथ साथ बदन बोली पर हमने काम करना है, यानी कि जो हम जजेस या फिर जो सदर मजलिस है या फिर जो मेज़बान है वो इस तरफ बैठे हुए हैं, तो हमने अपनी बॉडी लैंग्वेज का जो अंदाज़ है वो भी उसी तरफ रखना है, यानी कि हम उस तरफ बॉडी लैंग्वेज का इस्तेमाल करेंगे तो ऐसा लगेगा कि मुकर्रर को ये नहीं पता कि ऑडियंस मेरी कहाँ है, या फिर इन चीज़ों पर का हमने ख्याल रखना होता है। अच्छा, दूसरी चीज़ जो हमारी दूसरी मुकर्रर आई तो उनका भी आई कांटेक्ट का थोड़ा सा मसला है, उसको ठीक करना है, यानी कि आपके जजेस, होस्ट या फिर जो यहाँ के सदर मजलिस हैं वो यहाँ बैठे हुए हैं, आपने सिर्फ़ और सिर्फ उस कैमरा की तरफ नहीं देखना है, आपने आई कांटेक्ट सबके साथ बरकरार रखना है। तो इन चीज़ों का जो आज थोड़ी बहुत चीज़ें मैंने नोट की। अब आगा साहब आप बता दें। नहीं, बहुत उम्दा। और शहबाज ने दरअसल वो गुफ्तगू की है जो हकीकतन उनके लिए मुफीद है, वो आइंदा के लिए उनके बहुत काम आएगी। और आई कांटेक्ट जो है वो बेटा इस तरह है कि जिसे आप देख रहे हैं उससे आप बात कर रहे हैं, और जिसे आप नहीं देख रहे उस पर लाजिम नहीं है कि वो आपकी बात सुने। तो किसी को अपनी बात सुनाने के लिए उसे देखना पड़ेगा पूरी तवज्जो के साथ। और यहाँ पर मैं इमरान अहमद शाह, जिस तरह 2-3 चीज़ें इन्होंने बता दी, तो एक नाम है, इस्म है, तो उसे जिस अंदाज से बोलना चाहिए वो मैं आपको बता रहा हूँ, चिगोरा। इसमें ये को बहुत ज़्यादा वाजे नहीं करेंगे, ग्योरा नहीं कहेंगे आप, चिगोरा, ये आपने नाम लिया था। और एक आपने मकाम बताया फ़िलिस्तीन का, और अगर मैं आपसे दोबारा पूछूं वो मकाम क्या है? बैतुल। बेटा ये बैतुल मुक़द्दस है तो मुक़द्दस, लेकिन इसे आप कहेंगे बैतुल मक़दस, क्योंकि ये इस्म है, तो इस्म तब्दील नहीं हो सकता। अब हमारे जहनों में क्या रहता है? मुक़द्दस चल रहा होता है अलावा साहब कि जी मुक़द्दस है, वो मुक़द्दस मकाम है, लेकिन है वो मक़दस। और ये आगा ने हर दफ़ा बताया है, मतलब 2-3 साल से तो मुझे भी याद हो। जी। और फिर उसके बाद एक आपने नाम लिया इस्माइल हनिया, तो ये इस्माइल हानिया है, और इसे जो है वो सही प्रोनाउंस करना चाहिए। फिर उसके बाद जी दूसरी मुकर्ररा आई, तो मैं समझने से कासिर था कि आप रूम के अतराफ में मौजूद उस समंदर को क्या कहना चाह रही थी? बहरे रूम कहना चाह रही थी या बुहीरा रूम कहना चाह? जी ठीक है। और फिर आपने एक नाम लिया तल अबीब, ये तल अबीब है, ठीक है जी, ये शहर का नाम है। उसके बाद आपने कहा कि असलहे से लेस, अच्छा ये लेस नहीं है, ये लैस है, लेस और लैस में फ़र्क है, ठीक है जी। उसके बाद एक लफ्ज़ आपने इस्तेमाल किया, उसका सही तलफ़ुज़ है उलुल आम्र, मैं आपकी इजाज़त से, ये लफ्ज़ है उलुल आम्र, ठीक है जी। और बहुत खुशी हुई इस बात पर कि आपने मौजू को सादिक जानते हुए, अहम जानते हुए, उस मिसरा सानी को मिसरा ऊला के साथ सजाया और आपने शेर मुकम्मल किया। ये मुझे बहुत अच्छा लगा, और उमूमी तौर पर ऐसा नहीं होता, ये मुझे बहुत अच्छा लगा। मजमूई तौर पे सारे लफ्ज़ आपने बताए ये उर्दू के, चूँकि ज़बान उर्दू मुख्तलिफ़ ज़बानों का मजमुआ है, और ये तमाम ज़बानों के लफ्ज़ जो है वो बरास्ता फ़ारसी और अरबी और संस्कृत और टर्किश इसमें दाखिल हुए हैं, तो ये तमाम अब उर्दू के ही शुमार किए जाएंगे। अच्छा, मेरे पास जो रिज़ल्ट है वो मैंने जाकर दिखा दिया है शहबाज इब्राहिम को, जी, अब और बताएं वो रिज़ल्ट जो है वो रिज़ल्ट जो है वो थोड़ा सा मुख्तलिफ था, तो मैं चाहूँगा वो मुख्तलिफ रिज़ल्ट, चूँकि मैं आपको बता चुका हूँ, आप अपने रिज़ल्ट के साथ कंपाइल करके वो अनाउंस कर दीजिए। बस जो कंपाइल रिजल्ट है उसके मुताबिक तो ये दोनों क्वालिफाई कर रहे हैं सेकंड राउंड के लिए। अच्छा जी, जबरदस्त। मैंने पहले ही कह दिया था। अच्छा, मैं अगर अब ये चाहूँ कि हम जहाँ जहाँ बैठे हैं वहीं पर बैठे हुए जितने सेट पे लोग मौजूद हैं, ताकि ऑडियंस को पता भी चले कि बड़ी तादाद में यहाँ लोग मौजूद हैं, एक दफ़ा क्लैप कर दें ताकि ये रिकॉर्ड पे आ जाए कि जी हम आपको दाद देते हैं दोनों को। चले जी, इन दोनों के लिए दुआएं हैं,
اور میں شہباز ابراہیم آپ کا بہت شکر گزار ہوں کہ آپ بحیثیت منصف ہمارے ساتھ تھے اور آئندہ بھی آپ آتے رہیں گے. اور میں دانیال گھانچی کے لیے اور حشام کے لیے, کاشف کے لیے پیغام دے رہا ہوں, اسے ریکارڈ پہ لے لیجئے کہ آپ کے پاس 3 ججز ہیں جو آپ کوارڈینیٹ کر کے ہماری طرف روانہ کرتے ہیں, اور تینوں ہمارے ہی دوست ہیں, ہمارے چھوٹے بھائی ہیں. ایک جو ہے وہ طلحہ عالم ہے, وہ انجینئر ہیں. ایک جو ہے وہ شہباز ہیں, وہ ایڈوکیٹ ہیں. اور دوسرے وجاہت ہیں, وہ ڈاکٹر ہیں. تو ہمارا جو کوارڈینیٹر ہے عیسیٰ, وہ بار بار کہتا ہے انجینئر آئے گا, وکیل آئے گا, یا اس کے بعد ڈاکٹر آئے گا. اور ایک ہمارے اینکر بھی ہیں. ہاں, تو یہ 3 طرح کے ججز ہیں. آپ کا بھی بہت شکریہ دانیال. یہ ہر فیلڈ میں کام آتا ہے. اگر بولنا دیکھیں, اب دیکھیں نا, بحیثیت لائر وہ جب کھڑے ہوتے ہیں تو پھر وہ وہاں پر اپنی اس ساری سکل کا کام لیتے ہیں. یہاں لیتے ہیں ایک مختصر سا وقفہ, اور وقفے کے بعد ملتے ہیں, کیونکہ اللہ کا احسان انعام رمضان. نعمتیں, برکتیں اور رحمتیں, ماہ انعام آ گیا, رمضان آ گیا, اللہ کا احسان انعام رمضان. نعمتیں, برکتیں اور رحمتیں, ماہ انعام آ گیا, رمضان آ گیا, اللہ کا احسان انعام رمضان. ایک بار پھر سے آپ تمام لوگوں کو خوش آمدید کہتے ہیں انعام رمضان میں. اور اس وقت ہمیں ہماری خوبصورت سی ٹرانسمیشن میں آپ تمام لوگوں کے اور ہم تمام لوگوں کے ہر دل عزیز ہوسٹ آغا شرازی صاحب جوائن کر چکے ہیں. السلام علیکم. وعلیکم السلام. اور آج مجھے بے انتہا خوشگوار حیرت ہوئی ہے, آپ کو دیکھ کر مجھے بہت اچھا لگا ہے. بہت شکریہ. اور میں ابھی راستے میں دیکھتا ہوا آ رہا تھا کہ آپ بہت اچھا کنڈکٹ کر رہے ہیں. بہت شکریہ, بہت شکریہ. اس کی وجہ یہ ہے کہ شاید خدا تعالیٰ نے آپ کو جو صلاحیت دی ہے وہ پبلک سپیکنگ کی ہی ہے. آپ جو پرفارم کرتی ہیں یا لوگوں سے, جو آڈینس سے بات کرتی ہیں, تو وہیں سے وہ جو آپ کو ہنر ملا ہے اور وہ جو آپ کو کانفیڈنس ملا ہے. یہاں آپ ایک مارننگ شو بھی بہت شاندار کر رہی ہیں, اور یہ مارننگ شو میرے خیال ہے اس رمضان میں رکا ہوا ہے. جی. تو اب ہم آپ سے یہاں پر جو ہے نا مارننگ شو والا سلسلہ جاری رہے گا. ناظرین کرام, سب سے پہلے خدا تعالیٰ کی حمد و ثنا کے بعد حضور پرنور حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شان اقدس میں میں درود و سلام پیش کرتا ہوں. درود اس لیے کہ میں ثواب چاہتا ہوں, اور سلام اس لیے کہ میں جواب چاہتا ہوں. میں انتہائی ادب سے اور خلوص سے, محبت سے اور مودت سے خانوادہ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جو محفوظ ہے, عن الخطا ہے, اس کے لیے بھی سلام و درود بھیجتا ہوں. اور وہ تمام جانثار صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کہ جنہوں نے کسی بھی جنگ میں جب اپنا گھوڑا دوڑایا تو اس گھوڑے کی ٹاپوں سے اٹھنے والے اس ریت کے ذروں میں سے کسی ایک ذرے پر میری والدین, میں, میری اولاد, میرا کل اس پہ قربان ہو جائے. میں تمام عالم میں جا بجا فیضان عام جاری کیے ہوئے تمام اولیاء کرام جو صاحبان مزار ہیں, اور وہ مشائخ عظام جو باقاعدہ حیات ہیں اور لوگوں تک فیض پہنچا رہے ہیں, سب کی خدمت میں سلام عرض کرتا ہوں. ناظرین محترم, آج رمضان کی اس افطار ٹرانسمیشن میں جس کا عنوان انعام رمضان ہے, آپ وینس انٹرٹینمنٹ کی اسکرین سے ہمارے ساتھ جڑے ہوئے ہیں. آپ اپنے گھروں میں موجود ہیں. وہ تمام خواتین جو ہمیں دیکھ رہی ہیں, ہماری مائیں, بہنیں, بیٹیاں, یقیناً اہتمام میں ہوں گی کہ آج افطار میں کیا بنانا ہے. لیکن اس سے کہیں بڑھ کر یہ خاص بات ہے کہ آپ کے گھر میں جب افطار کا اہتمام کیا جاتا ہے, آپ سب لوگ اکٹھے ہو کر بیٹھتے ہیں, تو کتنی فیوز و برکات ہوتی ہیں. اللہ تعالیٰ کا کیا فضل و کرم آپ پر اترتا ہے. آپ اسے نیکڈ آئی سے, اپنی انسانی آنکھ سے دیکھ نہیں سکتے. اگر آپ دیکھ لیں تو آپ کو ایسے لگے کہ جیسے یہ جو روزہ دار ہے ان کے اطراف میں ایک نور کا حالہ ہے, ایک روشنی ہے, اور ایسے برکتیں آسمان سے اتر رہی ہیں. اگر وہ ہم دیکھ پاتے تو شاید, میرے استاد کہا کرتے ہیں, اگر روزے دار کو وہ آنکھ سے نظر آ جائے کہ اس پہ کیا ذو فشانی ہو رہی ہے از آسمان, تو وہ شاید تمام عمر کچھ کھائے پیے نہیں, مسلسل روزے میں رہے. کہ اللہ تعالیٰ کے ساتھ ایسا تعلق جڑ جاتا ہے. اور آج کی اس ٹرانسمیشن میں ہم بات بھی کریں گے, ہمارے ساتھ علماء کرام ہوں گے, اور علماء کرام کے ساتھ ساتھ ثنا خواہ ہوں گے, تاکہ ہم عشق کی محفل کو سجائے رکھیں
اور دو سرخہ جو ہے وہ آپ کے ساتھ تھرو آؤٹ پہلے سے آ رہے ہیں, جی بالکل. ان کا تعارف کروا دیجیے گا. بالکل, ہمارے ساتھ جو ہے وہ انعام رمضان ٹرانسمیشن میں عبدالہادی موجود تھے, جن سے کلام آپ نے بھی سنا, اور ساتھ ہی ساتھ سید انس بھی موجود تھے. تو یہ ابھی بھی ٹرانسمیشن کا حصہ ہیں. انعام رمضان کی ٹرانسمیشن میں مدح سرائی کے لیے یہ دونوں ہمارے پاس موجود ہیں. کیا بات ہے جی. اور ہمیں ایک عالم باعمل نے جوائن کیا ہے, یہ ہماری ٹرانسمیشن کا مستقل حصہ ہے. اس سے پہلے بھی میں درجنوں پروگرامز ان کے ساتھ کر چکا ہوں پچھلے سالوں میں, اور ایک مرتبہ پھر یہ ہمارے ساتھ موجود ہے. جامعہ غوثیہ قادریہ کے محتمم ہیں قبلہ محترم مفتی عابد رضوی صاحب ہمارے ساتھ موجود ہے. آپ کو بہت بہت شکریہ. مفتی صاحب, میں کہہ رہا ہوں ذو فشانی ہوتی ہے آسمان سے. میں یہ بھی کہہ رہا ہوں کہ وہ اگر نیکڈ آئی سے دیکھ لیا جائے تو شاید آپ آمادہ ہو جائیں کہ کبھی کھائیں گے پیئیں گے نہیں. اللہ اتنا جو ہے وہ اجر و ثواب دیتا ہے. تو یہ جو روزہ دار خود ہے وہ جو مشقت اٹھا رہا ہے دنیاوی, اس سے اپنے آپ کو صبر کی طرف لانے کے لیے, کیونکہ آج کا ہمارا موضوع بھی صبر ہے, تو صبر کی طرف لانے کے لیے کیا کیا جائے؟ کوئی وظیفہ پڑھا جائے, یا یہ جو دھوپ کی تمازت ہے اس سے مقابلہ کیسے کیا جائے؟ اور پھر کام بھی کرنا ہے. روزے کا یہ قطعاً مطلب نہیں ہے کہ آپ نے جا کر سو جانا ہے. بالکل ایسا ہی. جناب بسم اللہ الرحمن الرحیم. قال اللہ تعالی فی القرآن المجید والفرقان الحمید فمن شہد منکم الشہر فلیصم او کما قال اللہ تعالی کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون او کما قال اللہ تعالی ان اللہ مع الصابرین. صدق اللہ العظیم. روزے کے حوالے سے قرآن کریم فرقان حمید نے جو بنیادی فلسفہ اہل ایمان کو دیا ہے وہ یہ ہے کہ اس کی فرضیت کا مقصد ہی انسان میں تقوی پیدا کرنا ہے. جی. اور تقوی کا معنی یہ ہے کہ وہ اپنے نفس کو, اپنی خواہشات کو بالائے طاق رکھ کر اللہ کے احکام کا خود کو پابند بنا لے. جب انسان اپنی نفس اور طبیعت کے خلاف کوئی کام کرتا ہے تو یہ اس کے لیے ذرا مشکل ہوتا ہے. اس کی طبیعت, اس کی خواہشات اسے ایک طرف کھینچے چلی جا رہی ہوتی ہیں, اور اسے چھوڑ کر کسی دوسرے راستے کو اختیار کرنا یہ اس کے لیے بڑا مشکل ہوتا ہے. اور ایسے موقع پر ہی انسان اپنے نفسانی خواہشات کو چھوڑ کر صبر کرتا ہے, اور وہ کام جس میں اس کا رب راضی ہوتا ہے, اگرچہ تھوڑی مشقت ہی کیوں نہ ہو, وہ اپنے آپ کو اس کے لیے آمادہ کر لیتا ہے. روزہ اس کی ایک مسلسل پریکٹس ہے. جی. اب یہ دیکھیے کہ احکام الہیہ جو انسان پر لازم کیے گئے ہیں ان کی مختلف صورتیں, مختلف اقسام ہیں. وہ عبادات کی صورت میں ہیں, وہ معاملات کی صورت میں ہیں, وہ معاش کے حوالے سے ہمارے احکام ہیں. ان ساری چیزوں کے اندر ہمیں اللہ کی اطاعت کا حکم دیا گیا ہے, لیکن اس کی ایک مشق ہمیں رمضان المبارک کے اندر اس طرح کرائی جاتی ہے کہ کچھ وہ چیزیں جو عام زندگی, عام حالات میں تمہارے لیے جائز اور حلال ہیں, رمضان کے ان دنوں کے اندر طلوع سحر سے لے کر غروب آفتاب تک تم نے یہ کرنا ہے کہ ان حلال چیزوں سے بھی خود کو روکنا ہے. چاہ جائے گا کہ حرام. بالکل. اچھا, جب آپ خود کو روکیں گے تو اس کے نتیجے میں وہی نفسانی مشقت آ جاتی ہے. آپ کو پیاس لگنے لگی ہے. اچھا, میں اکثر محسوس کرتا ہوں کہ ہم عام دنوں میں بھی, ویسے پانی صحت کے لیے بڑا اچھا ہے, لوگ عام دنوں میں زیادہ استعمال کرتے ہیں, معالج بھی اس کے استعمال کا کہتے ہیں, لیکن لوگوں کو یاد نہیں رہتا پانی پینا. جی, بھول بھی جاتے ہیں. بہت دیر بعد جا کے تھوڑا سا پانی پی لیتے ہیں. کام میں بھی آپ کو اس کی فکر نہیں ہوتی, لیکن یہ انسانی فطرت ہے کہ کسی چیز سے روک دیا جائے تو اس کی طرف اس کا رجحان زیادہ بڑھ جاتا ہے. اب رمضان المبارک کے مہینے میں آپ کو پیاس کا غلبہ ہونے لگتا ہے, کبھی جو ہے نا وہ بھوک اور کمزوری کا احساس ہوتا ہے, کبھی موسم کی شدت کا آپ کو سامنا ہوتا ہے. تو ان تمام موقعوں پر آپ خود سے کیا کہتے ہیں کہ مجھے صبر کرنا ہے تاکہ اللہ کی بارگاہ میں سرخروئی ہو سکے. تو یہ پریکٹس جو ہے آنے والی زندگی کے لیے ہے کہ تمام احکام میں ہم اسی طرح اللہ کی اطاعت کریں, اور اس کا اجر پھر دیکھیے جتنی بھی عبادات ہیں ان کا ثواب بیان کیا گیا ہے. جی. کہ آپ فرض پڑھیں گے تو یہ ثواب ہے, آپ نفل پڑھیں گے تو یہ ثواب ہے, آپ درود پاک پڑھیں گے, آپ قرآن پاک کی تلاوت کریں گے. لیکن روزے سے متعلق حدیث قدسی میں رب العزت کا فرمان یہ ہے کہ روزہ میرے لیے ہے, اس کی جزا میں خود ہوں. اللہ. روزے داروں کو قیامت کے دن رب العزت کا دیدار کرایا جائے گا, اس لیے کہ یہ اس عمل کے اندر نہ ریا نہیں ہو سکتی. جی, کیا خوبصورت. یہ ظاہر میں تو آپ لوگوں کو کچھ بھی دکھا دیں, لیکن آپ کا عمل جو آپ کے رب کے ساتھ ہے وہ خالص ہوگا. یا تو آپ روزے دار ہیں یا نہیں. آپ لوگوں کے لیے یہ عمل کر ہی نہیں سکتے. ہاں, لوگوں کو صرف دکھا کر اپنا آپ مطمئن تو آپ کر سکتے ہیں, لیکن رب کی بارگاہ میں آپ کا یہ عمل اس طرح ہوگا کہ آپ نے روزہ رکھا صرف رب کے لیے, اور وہی آپ کے حال سے واقف ہے, وہی آپ کو دیکھ رہا ہے کہ آپ کی کیفیت کیا ہے, تو پھر اس کی جزا بھی وہی آپ کو دیتا ہے. اور صبر جو ہے انسانی زندگی میں اس کی تمام تر مشکلات کا حل ہے. اگر کسی کو صبر آ جائے,
فرض کیجئے کسی کو کوئی مصیبت پیش آتی ہے تو اس کے پاس دو راستے ہیں، وہ صبر کرے یا واویلا کرے. جی وہ کرتا رہے واویلا، اس سے کیا بدلتا ہے؟ کچھ بھی نہیں بدلتا. وہ خود بھی تکلیف اپنی مزید اس میں اضافہ کرتا ہے اور شاید 4 لوگوں کو اور بھی پریشان کرتا ہے. لیکن اس کے مقابلے میں اگر بحیثیت مومن وہ قرآن پاک کی اس آیت کو پیش نظر رکھے کہ ان اللہ مع الصابرین، اور وہ تمام نعمتوں کو اللہ ہی کی نعمت جان کر اپنے دل میں یہ سوچ لے کہ جس پر میرا رب راضی میں بھی اسی پر راضی، تو اس کے دل کو سکون بھی آ جائے گا اور اس کی تکلیفیں بھی کم ہو جائیں گی، پھر اللہ کی بارگاہ سے وہ اجر کا مستحق بھی بن جائے گا. یعنی 2 کیفیات ہیں، یا تو وہ آواز بلند کرے، احتجاج کرے، شور بچائے، واویلا کرے، تو اس وقت وہ اکیلا ہوگا. لیکن اگر صبر کی طرف آ جائے گا تو پھر رب اس کے ساتھ ہوگا. میں جاننا یہ چاہوں گا عرفانی کیفیت کیا ہے اس صبر کے حوالے سے، کہ ایک ایسی عرفانی کیفیت کہ جس میں انسان خود یہ آمادہ ہو جائے کہ میں جس منصب پہ فائز کر دیا گیا ہوں روزہ اختیار کرنے کے بعد، وہ رب تعالیٰ سے اتنا قریب تر ہے کہ اس کے اجر میں وہ خدا نے اپنے آپ کو رکھا ہے اجر کے طور پر. تو وہ کیفیت کیسے پیدا کی جائے؟ میں ایک بات یہاں پر آپ کی اجازت سے کر دوں. آپ نے وہ شکوہ کرے یا وہ خاموش رہے، صبر کرے. اچھا، وہ صبر کرے تو اللہ اس کے ساتھ ہے. جی. وہ شکوہ کرے تو بظاہر 4 دنیا کے لوگ اس کے ساتھ ہیں، لیکن حقیقتاً وہ بھی اس کے ساتھ وہ بھی نہیں. بلکہ 2 دن اس کی آؤں فغا سننے کے بعد تیسرے دن وہ بھی بیزار ہو جاتے ہیں کہ یار اب بس ہو گیا، اب اس کا ساتھ چھوڑ دیتے ہیں. لیکن رب اپنے بندوں کا ساتھ نہیں چھوڑتا. روزے کا جو عرفان ہے، یہ عبادات سے متعلق سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں ایک سوال کیا گیا. حدیث جبریل ایک حدیث طیبہ ہے، مختلف کتب حدیث کے اندر، بالخصوص بخاری شریف کتاب الوحی کے اندر یہ موجود ہے. جبریل امین علیہ السلام انسانی شکل میں سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں حاضر ہوئے اور انہوں نے کچھ سوالات کیے. تو ایک سوال جو ہے وہ احسان سے متعلق تھا، جس کے متعلق سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ کی عبادت سے متعلق فرمایا کہ جب تم رب کے حضور عبادت کے لیے کھڑے ہو تو تمہارا تصور یہ ہونا چاہیے، تمہاری فکر یہ ہونی چاہیے کہ میں اپنے رب کے حضور اپنے رب کو دیکھ رہا ہوں. کیا بات. اگر تمہارا ایمان اس درجے پر ہے تو تم جو ہے اللہ کے مقربین میں ہو. اگر یہ کیفیت نہ بن سکے تو کم از کم اتنا تو ہونا چاہیے کہ میرا رب مجھے دیکھ رہا ہے. اللہ، اس پر ہمارا ایمان تو ہے. اور میں سمجھتا ہوں کہ جب بندہ، اچھا، ایمان یقین کامل کا نام ہے. یقین ایک ایسی چیز ہے کہ میرے آنکھوں کے سامنے ایک چیز مجھے نظر آتی ہے کہ اس سے مجھے نقصان ہونا ہے، آپ مجھے اس کی طرف دھکا بھی دیں تو میں دور بھاگوں گا. بالکل. لیکن اگر مجھے یقین نہ ہو، آپ مجھے بڑی بڑی باتیں بتاتے رہیں، غیر یقینی کیفیت کی وجہ سے میں خود کو اس نقصان میں ڈال دوں گا. جی. تو ایمان اللہ اور یوم آخرت پر یقین کا نام ہے. یقین کی کیفیت جب کسی انسان میں پیدا ہو جائے کہ میرا رب مجھے دیکھ رہا ہے، تو میں سمجھتا ہوں پھر اس کا روزہ حقیقتاً ویسا روزہ بن جائے گا جیسے کہ رب کی طرف سے اس سے تقاضا ہے. اس یقین کی کیفیت نہ ہونے کی وجہ سے ہم بظاہر خود کو بھوکا پیاسا رکھ کر بھی وہ صبر نہیں کر پاتے جس کا ہم سے تقاضا ہے. جس طرح کہ سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے مبارک فرمان کا مفہوم ہے کہ روزہ بندے اور رب کے غضب کے درمیان ایک ڈھال کی حیثیت رکھتا ہے. جب تک وہ اسے جھوٹ، غیبت، چغلی یا خلاف شرع باتوں کے ذریعے پھاڑ نہ دے، اسے توڑ نہ دے. اب ہم نے روزہ رکھ لیا ہے، خود کو اللہ کی رحمت کے قریب کر لیا ہے، اس کے غضب سے محفوظ کر لیا ہے. اگر یقین کی کیفیت بھی وہی ہو کہ نظر اٹھاتے ہوئے، زبان سے بات نکالتے ہوئے، ہر قدم اٹھاتے ہوئے کہ رب مجھے دیکھ رہا ہے، تو پھر تو سبحان اللہ کیا ہی بات ہو جائے. لیکن اگر یقین کی کیفیت وہ نہ بن پائے اور فقط رسم معاشرہ کے طور پر ہم اسے ادا کرتے چلے جائیں، برکات ہمیں اس کی بھی مل جائیں گی، اس لیے کہ وہ ایک عقلی مثال بھی آپ کہہ سکتے ہیں، شرعاً بھی اسی طرح کا ہے کہ جیسی صحبت آپ اختیار کریں گے اس کے ویسے اثرات آپ کی ذات پر ہوں گے. جیسے ماحول میں آپ رہیں گے، آپ کسی مسجد کے اندر بیٹھ جائیں، آپ عبادت نہ بھی کریں تو ان لوگوں کا اثر آپ کو روحانی فائدہ دے گا. تو رمضان المبارک کا یہ مہینہ، اس کی برکتیں تو ہمیں حاصل ہوتی ہیں، لیکن اس کا کما حق جو فیض ہمیں مل سکتا ہے وہ اس طریقے پر ہے کہ ہم اپنے اندر اس یقین کی کیفیت میں اضافہ کریں اور قرآن پاک کی تلاوت عبادات کے ساتھ اللہ کی رحمت کے مزید قریب ہوں، اپنے دل میں تقوی پیدا کریں تاکہ اس کے فیوز و برکات سے ہم. جی، اور یہ موضوع جاری رہے گا. صبر و تحمل ہمارا آج کا موضوع ہے، اور وہ جو ایک تصویر ہماری سڑکوں پر، ہمارے بازاروں میں نظر آ رہی ہے جہاں پر کوئی روزہ دار دھوپ کی تمازت سے یا دن بھر کی تھکن کے بعد کچھ چڑچڑا پن اس میں آ جاتا ہے، وہ دوسروں سے لڑنے لگتا ہے اور گاڑیاں ایک دوسرے کے ساتھ
تھوڑا سا بھی قریب آ جائیں تو وہ ایک دوسرے کے لیے جو ہے وہ سیخ پا ہو جاتے ہیں، باہر نکل آتے ہیں، لڑنے لگتے ہیں. تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ شاید وہ جو غلاف انہوں نے بتایا ہے روزے کا غلاف، اس میں خود اپنے ہاتھ سے شگاف کرنے کے مترادف ہے کہ آپ اگر اس طرح کا چڑچڑاپن اور اس طرح کا آپ کا عدم برداشت کا جو رویہ ہے وہ سامنے آ جائے، تو آپ یہ سمجھیے کہ جس طرح پلِ صراط پہ دائیں اور بائیں دونوں جانب کھائی ہے اور آپ نے اس پہ ایک توازن سے چلنا ہے، تو آپ کی حیات میں یہ جو ماہ سیام ہے یہ بھی پلِ صراط کی طرح ہے. یہاں پر بھی آپ نے بہت باریکی سے قدم رکھنا ہے کہ اگر آپ نے ذرا سا بھی یہ برداشت کا دامن چھوڑا تو ہو سکتا ہے اس دن بھر کی تمام تر آپ کی ریاضت ضائع ہو جائے. تو اس کو ذرا جو ہے وہ مضبوطی سے تھامے رکھیں. میں چاہوں گا زین ہمارے ساتھ موجود ہے تو آپ کی جانب سے نعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ہدیہ بارگاہ رسالت مآب میں. ایک میں ہی نہیں ان پہ قربان زمانہ ہے، کہ میں ہی نہیں ان پہ قربان زمانہ ہے، جو رب دو عالم کا محبوب یگانہ ہے. ایک میں نہیں ان پہ قربان زمانہ ہے، زہرا کا وہ بابا ہے، حسنین کا نانا ہے، زہرا کا وہ بابا ہے، حسنین کا نانا ہے. اور کل پل سے ہمیں جس نے خود پار لگانا ہے، کل پل سے ہمیں جس نے خود پار لگانا ہے، زہرا کا وہ بابا ہے، حسنین کا نانا ہے. اور آؤ دے زہرا پہ پھیلائے ہوئے دامن، آؤ در زہرا پہ پھیلائے ہوئے دامن، یہ نسل کریموں کی لجپال گھرانہ ہے، یہ نسل کریموں کی لجپال گھرانہ ہے، کہ میں ہی نہیں ان پہ قربان زمانہ ہے. ماشاءاللہ ماشاءاللہ. اچھا قبلہ صاحب، میں مجھ سے آپ سے جاننا چاہوں گا، بچپن میں ہم اپنے بزرگوں سے سنا کرتے تھے کہ روزے اور فاقے میں ایک فرق ہے، اور اگر تم نے ان چیزوں کا خیال نہ رکھا تو تمہارا روزہ فاقے میں تبدیل ہو جائے گا، یعنی وہ صرف بھوک اور پیاس رہ جائے گی، باقی جو اس کی جو روح ہے وہ مجروح ہو جائے گی. اب وہ جو روح ہے وہ صبر و تحمل کے ساتھ جڑی ہوئی روح ہے. آج اگر کوئی نوجوان، کوئی مرد و عورت روزہ اختیار کرنے کے بعد اس صبر و تحمل کو اس کا دامن چھوڑ دیتا ہے، تو کیا وہ میرے بزرگوں کی بات درست تھی، یہ واقعی فاقہ بن جائے گا؟ یہ آپ نے بزرگوں سے سنا ہوگا، اصل میں یہ سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک فرمان کا مفہوم ہے. ماشاءاللہ. عقائد عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کچھ لوگ روزہ دار ایسے ہوں گے کہ جو روزہ رکھ کر بھی سوائے خود کو بھوکا پیاسا رکھنے کے اللہ رب العزت کے لیے کوئی عمل نہیں کریں گے، اور اللہ کو کسی کے بھوکے پیاسے رہنے سے کوئی غرض نہیں.
اب یہ ایسے ہی لوگوں کے بارے میں کہا گیا کہ طلوع سحر سے لے کر غروب آفتاب تک آپ نہ کھا رہے ہیں نہ پی رہے ہیں، آپ نے بظاہر روزے کو اختیار کیا ہوا ہے، خود کو مشقت میں ڈالا ہوا ہے، لیکن رب آپ کو بھوکا پیاسا نہیں رکھنا چاہتا، وہ آپ کو مطیع و فرمان بردار بنانا چاہتا ہے۔ آپ اگر اطاعت نہیں کر رہے، آپ روزے میں بھی اللہ کی نافرمانی ہی کر رہے ہیں، چاہے وہ اللہ کے حقوق کے حوالے سے ہو، چاہے وہ اس کے بندوں کے حقوق کے حوالے سے ہو، آپ کی طبیعت میں وہ نرمی نہیں آ رہی، آپ کا اخلاق بہتر نہیں ہو رہا، آپ کا کردار بہتر نہیں ہو رہا، تو یہ ساری چیزیں وہ ہیں کہ صرف آپ کو بھوکا پیاسا رکھتی ہیں، آپ کے روزے کا اجر ضائع ہو جاتا ہے۔ اس میں بالخصوص جن چیزوں کا سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ذکر فرمایا وہ غیبت، یعنی ہمارے ہاں کوئی لڑائی نہ کرے، جھگڑا نہ کرے، کسی سے تلخ کلامی نہ کرے، دست و گریباں نہ ہو، وہ روزہ بھی اختیار کیے ہوئے ہے، لیکن لا یعنی گفتگو یہ بھی عبادات کو اور اس کے اجر کو ضائع کر دیتی ہے۔ غیبت بالخصوص قرآن کریم فرقان حمید کے اندر اللہ رب العزت کا اس حوالے سے فرمانے کی ایھا الذین آمنوا اجتنبوا کثیرا من الظن ان بعض الظن اسم، سب سے پہلے تو لوگوں کے بارے میں زیادہ گمان کرنے سے بچو، اس لیے کہ بعض گمان بدگمانی ہوتے ہیں، وہ گناہ اور حرام ہیں، اور اس کے بعد فرمایا فلا تجسسوا، ایک دوسرے کی جاسوسی کر کے ان کے عیب مت تلاش کرو، کسی کا عیب اگر نظر آ جائے تو اس کی پردہ پوشی کرو، اس کے اصلاح کے لیے کوشش کرو، سر بازار اس کا تماشا نہ بناؤ، اور بالخصوص جاسوسی کر کے کسی کی ٹو میں لگ کر اس کا کوئی کچھ ایسا ہی نکالنا ہے کہ اس کی برائی کی جائے، تو اس سے منع فرمایا۔ آگے فرمایا وَلَا يَغْتَبْ بَعْضُكُمْ بَعْضًا أَحَدًا، ایک دوسرے کی غیبت نہ کرو، اور پھر قرآن نے ہی اس کی مثال دی کہ أَيُحِبُّ أَحَدُكُمْ أَن يَأْكُلَ لَحْمَ أَخِيهِ مَيْتًا، کیا تم میں سے کوئی اس بات کو پسند کرتا ہے کہ وہ اپنے مردہ اپنے بائی کا جو انتقال کر چکا اس کا گوشت کھائے؟ بہت بڑی بات۔ تو یہ غیبت جو ہے یہ اس سے بھی بڑی تکلیف ہے اس کے لیے، اور واقعتاً ایسا ہی ہوتا ہے۔ ہمارے معاشرے میں بہت ساری خرابیوں کی ایک وجہ جو ہے یہ ہوتی ہے کہ ایک تو بدگمانیاں، ہم خود سے کسی کے بارے میں گمان پال لیتے ہیں اور پھر بیٹھ کر اس کی غیبتیں کر رہے ہوتے ہیں۔ اچھا، غیبت اور تہمت، اسے بھی سمجھنے کی ضرورت ہے۔ غیبت یہ ہے کہ کسی شخص کی ایسی برائی کو دوسرے لوگوں کے سامنے اس کی غیر موجودگی میں بیان کرنا جو اس میں موجود ہو، واقعتاً یعنی اس کے اندر کوئی خامی ہے، کوئی عیب ہے، اب اس کا طریقہ یہ تھا کہ اس کی اصلاح کی جائے، اسے سمجھایا جائے، پیار محبت سے اس سے بات کی جائے، اور اس کا دوسرا طریقہ یہ ہے کہ آپ اس کی اصلاح کرنے کے بجائے اس کے سامنے تو اس کی ہاں میں ہاں بھی ملائیں، اس کے ساتھ ہنسیں مسکرائیں، اور جب اس سے ہٹ کر دوسری گیدرنگ میں بیٹھیں تو پھر آپ اس کی عزت نفس کو آپ مجروح کریں، آپ اس کے بارے میں طرح طرح کی باتیں بنائیں، تو یہ غیبت ہے۔ جی اچھا، ہمارے ہاں غیبت سے آگے بڑھ کر تہمت کی بات کی جاتی ہے، اس کے بارے میں وہ عیوب بیان کیے جاتے ہیں جو اس کے وہم و گمان میں بھی نہیں ہوتے، تو اس کے لیے تو شریعت مطہرہ نے باقاعدہ سزا مقرر کی ہے۔ اگر اسلامی قوانین کا نفاذ ہو تو تہمت لگانے والے کو 80 کوڑے لگانے کا حکم دیا گیا ہے، یعنی اس نے اس پر کوئی الزام لگایا اور وہ اگر اس میں نہیں ہے، یہ اسے ثابت نہیں کر سکتا، تو ایسے شخص کو کوڑے لگانے کا حکم۔ اور یہ یاد رہے ناظرین، میں عذرائے تفنن کہہ رہا ہوں، لیکن 80 کوڑے ہوتے ہیں، یہ جو تمباکو زدہ نوجوان ہیں ان کے لیے تو 80 کوڑے موت کا سبب بن جائیں گے۔ بالکل ایسا ہی ہے، بلکہ جس زمانے میں یہ کوڑے لگائے جاتے تھے اس زمانے میں بھی بعض کمزور لوگ اس کی تاب نہ لا سکے، ایسے واقعات موجود ہیں۔ تو میں یہ کہہ رہا تھا کہ اب یہ وہ ساری چیزیں ہیں کہ آپ نے جتنا نیک عمل کیا اس سے بڑھ کر آپ نے گناہ کمائے۔ اچھا، اب آپ نے جب غیبت اور اس کی بات کی، تہمت کی، تو بڑی ایک عجیب سی چیز میرے ذہن میں آ گئی، اور وہ دو چیزیں آپس میں کنیکٹ ہوئی ہیں، آپ سے اصلاح کے لیے آپ کے سامنے بیان کر رہا ہوں کہ میں نے یہ پڑھا تھا ندرت کہ جب قیامت کے دن غیبت اور تہمت کے حوالے سے باز پرس ہوگی تو آپ کے اعضائے جسمانی جو ہے نا وہ گواہی دیں گے۔ اچھا، اب اعضائے جسمانی گواہی دیں گے تو میں یہ سوچتا تھا کہ غیبت اور تہمت تو زبان کے ذریعے کی گئی تھی، صرف زبان سے گواہی لے لیں، باقی یہ ہاتھوں کی گواہی کیوں ہے، آنکھوں کی گواہی کیوں، غیبت کے لیے بھئی کیا گواہی ہوگی؟ تو ابھی جب آپ یہ بات کر رہے تھے تو میرے ذہن میں خیال آیا کہ آپ روزے کے دوران اگر کم گفتگو بھی کرتے ہیں، لا یعنی گفتگو نہیں کرتے، تو آپ اپنے گھر میں بیٹھے ہوئے مطمئن رہیں، میں بھی مطمئن ہوں کہ جناب مفتی صاحب نے تو یہ بیان کیا ہے کہ غیبت نہیں کرنی چاہیے، تہمت نہیں لگانی چاہیے، میں تو نہیں لگا رہا، میرے ہاتھ میں تو موبائل ہے، میں تو اپنے سوشل میڈیا پر لوگوں پہ تہمتیں لگا رہا ہوں،
تو یہ اور ان کی غیبتیں کر رہا کیا ہوں، بات، تو پھر شاید یہ ہماری انگلیاں گواہی دیں گی، اور ان کے بارے میں بدگمانیاں بھی کر رہا بدگمانیاں بھی کر رہا اور یہ ہوں۔ ہماری آنکھیں بھی گواہی دیں گی، ہاں دیکھا جی ہے ہاں جی، تو معلوم یہ ہوا کہ خدا تعالیٰ نے یہ جو مذہب حقہ جو ہے وہ ہمیں انعام کے طور پہ عطا کیا ہے، جس کو ہم نے اختیار کر کے یقیناً اپنے لیے بھلائی کا راستہ چنا ہے۔ یہ مذہب حقہ اتنی دور رس نگاہ رکھتا ہے اور اللہ کا دین کہ وہ یہ جانتا تھا رب تعالیٰ کہ ایک ایسا زمانہ بھی آئے گا یہ اپنی انگلیوں کے ذریعے سے غیبت اور تہمت کریں گے۔ تو میں سمجھتا ہوں کہ وہ جو آپ کا گزرتا ہوا وقت ڈیجیٹل پلیٹ فارم پہ ہے وہ بھی نگاہ خداوندی میں ہے۔ اس پہ بھی میں ضرور چاہوں گا آپ کی جانب سے، کیونکہ ابھی کچھ دیر پہلے ندرت مغل اسی موضوع پر گفتگو کر رہی تھی اور سوشل میڈیا اور ہمارا ایک پورا کردار، تو وہ جو ڈیجیٹلی ہم کوئی کام کر رہے ہوتے ہیں ہم اس سے تھوڑا سا حقیقت سے دور سمجھتے ہیں۔ مثال کے طور پر اگر میں نے ایک ایسی پوسٹ شیئر کر دی جس کے بارے میں میرے پاس کوئی تصدیق نہیں ہے تو وہ جھوٹ ہوا، اور وہاں جب میں کاذب ہوا تو اسی پوسٹ کو مثال کے طور پر ندرت نے بھی آگے شیئر کر دیا، اچھا اب ندرت نے بھی اس کی تصدیق نہیں کی، اچھا تصدیق میرے پاس بھی نہیں تھی، ندرت کے پاس بھی نہیں تھی، اور ہم دونوں کاذب ہو گئے، ہم دونوں جھوٹے ہو گئے، لیکن ہم اپنے آپ کو جھوٹا سمجھ بھی نہیں رہے، کیونکہ ہم نے تو بس شیئر کیا، کسی کا جھوٹ تھا، ہمارا تھوڑی تھا، کیا کہیں گے؟ یہاں پر اس طرح کی پوسٹوں کو شیئر کرنے کے حوالے سے اب سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک فرمان کا مفہوم ہے۔ آقا عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کسی شخص کے جھوٹا ہونے کے لیے اتنی ہی بات کافی ہے کہ وہ سنی سنائی باتوں کو آگے شیئر کرے۔ اب یہ سوشل میڈیا پر یہی ہو رہا ہے، ہم نے کسی کا کلپ سن لیا، ہمیں کچھ نہیں پتا کہ وہ اس کی کیا حقیقت ہے کیا نہیں ہے، اچھا پھر اس بندے کے بارے میں بھی ہمیں نہیں پتا کہ وہ بندہ کس حد تک قابل اعتماد ہے یا نہیں ہے۔ اسی طرح جو پوسٹیں ہمارے سامنے آتی ہیں دنیاوی اور دینی بھی، عجیب و غریب قسم کی، ہم بس دڑا دڑ انہیں شیئر کرتے جاتے ہیں، تو یہ تو بندے کو خود کاذب کرا دیتا ہے، اور اس کا ایک بڑا نقصان یہ ہے کہ یہ آپ کے لیے گناہ جاریہ کی طرح ہے۔ جی آپ اس میں آپ خیر کا پہلو یہ دیکھیے کہ آپ نے کوئی اچھی مستند کوئی دینی معلومات اگر کسی بندے کو شیئر کی، آپ کے شیئر کرنے سے اس بندے نے خود پڑھا، پھر جتنے لوگوں کو اس نے بھیجا، پھر جہاں تک وہ پھیلا لوگوں نے پڑھا، یہ خیر جاریہ ہو گیا، یہ خیر جاریہ ہو گیا۔ واہ واہ واہ۔ لیکن اس کے مقابلے میں آپ نے ایک غیر مستند یا غیر شرعی یا غیر اخلاقی کوئی پوسٹ شیئر کی، اب اس کی ابتدا آپ سے ہوئی، آپ سے آگے جتنے لوگ اس تک رسائی حاصل کریں گے یا اس سے کوئی نفع نقصان اٹھائیں گے وہ سب آپ کے کھاتے میں۔ بلکہ میں آپ کی یہ ایک جملہ اور اضافہ کر دوں، اگر آپ نے وہ انیشیٹ نہیں بھی کی، انیشیٹ کہیں سے ہوئی ہے، تو اب جب آپ نے اسے آگے کیا تو آگے والے سارے آپ کے کھاتے بن گئے، پھر آپ آگے والوں سمیت اس پہلے شخص کے کھاتے میں، لیکن بہرحال آپ نے بھی اپنے حصے کا اس میں لے لیا۔ تو ان چیزوں سے بالکل خود کو دور رکھنا اور بچنا چاہیے۔ قرآن پاک کی آیت کا مفہوم ہے جو آپ نے بیان کیا، رب فرماتا ہے کہ تکلمنا ایدیہم وتشہد ارجلہم، ان کے ہاتھ کلام کریں گے، ان کے قدم جو ہے وہ گواہی دیں گے، قیامت کے دن ان کی زبانیں بند کر دی جائیں گی، ان کے اعضاء بتائیں گے کہ ان کے اعمال کیا تھے۔ اور رمضان المبارک کے اندر اس بات کی طرف آپ نے بڑی خوبصورت نشاندہی کی ہے کہ ڈیجیٹل پلیٹ فارم، انسان کی یہ فطرت ہے کہ وہ اپنی محفل کو ستھرا اور پاکیزہ رکھنے کی کوشش کرتا ہے، کیونکہ وہ لوگوں کے سامنے اچھا دکھنا چاہتا ہے۔ اور گھر سے باہر معاشرے میں جب ہم نکلتے ہیں تو ہم سے اچھے اخلاق والا نہیں ہوتا، ہم سے زیادہ خوش مزاج کوئی نہیں ہوتا، ہم اپنے انداز و اطوار سب کو، لیکن اس سے بڑھ کر ایک چیز ہوتی ہے انسان کی تنہائی، جس میں اس کا معاملہ اس کے رب کے ساتھ ہے۔ اور اس ڈیجیٹل پلیٹ فارم سے ہم نے اس سے نفع اٹھانا چاہیے تھا، اس کی اچھائیوں کو لے کر اس کی برائیوں کو رد کر دیا جاتا ہے، لیکن ہمارے ہاں اس کا ایک بڑا نقصان ہمیں یہ ہوا کہ ہمارے تنہائی کی پاکیزگی ختم ہو گئی۔ یہ جو تنہائی کا موضوع ہے اس کو ہم اور ایکسپلور کریں گے اور اس پر بات کریں گے۔ انعام رمضان جاری ہے، اللہ کا احسان جاری ہے۔ نعمتیں، برکتیں اور رحمتیں، ماہ انعام آ گیا، رمضان آ گیا، اللہ کا احسان انعام رمضان، انعام رمضان، انعام رمضان۔ نعمتیں، برکتیں اور رحمتیں، ماہ انعام آ گیا،
रमजान आ गया, अल्लाह का एहसान इनाम रमजान, इनाम रमजान, इनाम रमजान। अल्लाह का एहसान इनाम रमज़ान एक मरतबा फिर आपकी खिदमत में हाजिर। मैं आपका मेज़बान आगा शिराजी और मेरे साथ मौजूद है नुसरत मुग़ल, और हम यहाँ पर एक कैफियत की एक ऐसी नशिस्त बना के बैठे हैं जिसमें ऑफ एयर भी हम इतनी बातें करते हैं कि वो हम अगर वो तमाम कंटेंट भी ऑन एयर जाए तो कमाल हो जाए। यानी उसमें मैं मुफ्ती आबिद अजीज़ साहब से जो बातें कर रहा था उसमें बसा औक़ात मेरे रोंगटे खड़े हो गए, कभी ऐसा भी हुआ कि मेरी आंखें नम हो गई। तो ये जो कैफियत है अगर ये बपा हो गई आप पे तो आप समझें कि आप पार लग जाएंगे। मिर्ज़ा, मैं जानना ये चाहूँगा कि अब अपने आप को इस कैफियत के लिए ख़ुद से तैयार किया जाए, कैसे किया जाए, मश्क क्या है? भाई इबादत की मश्क ये है कि आपके बड़े आपके बुज़ुर्ग आपको सिखाते हैं, नमाज का सलीका ही है, लेकिन ये जो सब्र व तहम्मुल है इसके लिए अब सने बलूगत को पहुँच गया है, वो कैसे इसको इख्तियार करें, सब्र को इख्तियार कैसे करें? सब्र को इख्तियार करने के लिए शरीयत के अहकाम में इताअत जो है ना, ये असल में सब्र ही का दूसरा नाम है। जी, हमें इसकी बाकायदा तरबियत दी जाती है कि आप जिन चीज़ों का आपको हुक्म दिया गया वो आपने बजा लानी है, लेकिन नफ्स आपको उस तरफ बढ़ने नहीं दे रहा। अब आपने जो अमल करना है उसी का नाम सब्र है। आप अगर उस रास्ते को छोड़कर अपने नफ्स और ख्वाहिशात की पैरवी करते हैं, वो बज़ाहिर वक्ती तो आपको थोड़ा सा नफ़ा या सुकून देगा, लेकिन वो आगे जाकर आपके लिए नुकसान का बायस होगा। यहाँ ये बात समझने की है कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने जितने अहकाम व क़वानीन इंसानों के लिए नाजिल फरमाए हैं, इन सब का ताल्लुक़ इंसानों ही की फलाह से है। इनमें से कोई कानून ऐसा नहीं है कि जिसका कोई बेनिफिट उसकी ज़ात को जाता हो, वो तो हम उसको बेनिफिट दें। बेशक ऐसा ही है। सारी कायनात अगर मुती हो तब भी कोई नफ़ा नहीं, अगर कोई भी सजदा करने वाला ना हो तब भी कोई नुकसान नहीं। उसके बावजूद इतने अहकाम, इतने क़वानीन, इतना एक निज़ाम जो बनाया गया है, ये इंसान ही की भलाई और बेहतरी के लिए है। बल्कि इसे मुआशरती बहुत सारी मिसालों से समझा जा सकता है। हमारे मुल्की क़वानीन है, ये भी हमारे ही फलाह के लिए बनाए गए। फ़र्ज़ कीजिए हम उस कानून को तोड़ते हैं तो हम अगर वक्ती तौर पर छोटा सा एक नफ़ा उठाते हैं, लेकिन हम एक पूरे मुआशरे को तबाही के दाने पे ला के खड़ा कर देते हैं। तो शरई अहकाम भी इसी तरह हैं, और इबादत जो है ये इसकी एक प्रैक्टिस है कि आपने इताअत कैसे करनी है, और इताअत के मुकाबले में जो कुछ आपके हाथ से निकल रहा है या जिन चीज़ों को आप इख्तियार नहीं कर पा रहे उन्हें छोड़ देने का नाम सब्र है, लेकिन वो छोड़ देना इख्तियारी होना चाहिए। अच्छा, हमारे यहाँ सब्र का भी एक मफहूम ये हो गया, जैसे रमज़ान शरीफ में आप अक्सर कहते हैं कि लोग थोड़े से चिड़चिड़े हो जाते हैं। हमारे यहाँ सब्र ये है कि किसी पर मुझे गुस्सा तो बहुत आ रहा है लेकिन मेरा बस नहीं चल रहा। अच्छा, अब यहाँ पर वो इख्तियार वाली बात आ गई कि बस नहीं चल रहा, बस नहीं चल रहा, तो मैं कुछ कर तो वैसे ही नहीं सकता, तो चलो सब्र कर लेता, चलो सब्र कर। ये सब्र नहीं है। सब्र ये है कि आपका इख्तियार है, आप कर सकते हैं। जैसे कि रोज़ेदार अगर चाहे तो तन्हाई में कुछ खा पी सकता है, उसका इख्तियार है, लेकिन वो नहीं कर रहा। उसे तकलीफ़ पहुंच रही है, वो तकलीफ़ को बर्दाश्त कर रहा है, लेकिन वो उस अमल को नहीं कर रहा जिससे उसे मना किया गया है। ये सब्र, ये सब्र, क्या बात, ठीक ये है। सब्र। तो हमारे मुआशरे में सब्र को इख्तियार करने के लिए अल्लाह की रज़ा पर राज़ी रहने का अमल, और मैं समझता हूँ ये चीज़ें जो हमसे दूर होती चली गई हैं, इसका एक बड़ा सबब बना हमारा माहौल है जी, कि हमें वो माहौल नहीं मिल पा रहा। हमने डिजिटल प्लेटफॉर्म की बात की, जो कुछ हम सुबह से शाम तक देखते हैं वो किसी न किसी तरीके से हमारी शख्सियत पर बड़ा असरअंदाज होता है। जी हाँ। और फिर वो हमारे अफ़ाल और अरकान की सूरत में मुआशरे के अंदर ज़ाहिर होता है। जी, अब हम जो देख रहे हैं, जो सुन रहे हैं, जिस चीज़ को समझ रहे हैं, वो हमें नुकसान दे रहा है। उसके मुकाबले में अगर हम खैर की चीज़ों को देखें, सुनें, अच्छी महफिल व मजालिस को इख्तियार करें, या बच्चों की तरबियत के हवाले से उन्हें एक अच्छा माहौल फराहम करें जो उनकी शख्सियत और तरबियत में किरदार अदा करे, तो मैं समझता हूँ उनमें ये चीज़ें, ये इंसान की फितरत में शामिल है। ये चीज़ हमारी फितरत को हमने यानी कोशिश करके बदला है। अगर हम उसी पर रहें, जिस तरह वो सैयद आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का एक फरमान है कि कुल्लु मौलूदिन यूलदु अला फितरतिल इस्लाम, हर बच्चा जब वो पैदा होता है तो वो फितरत इस्लाम पर पैदा होता है, और इस्लाम दीन फितरत है।
کہ اگر کوئی مذہب نہ ہوتا, انسان کو آزاد چھوڑ دیا جاتا, تو وہ یہی کرتا جو اسلام نے بتایا. اسلام فطرت کے خلاف نہیں. اچھا, ہمارے ایک استاد صاحب بڑی پیاری مثال دیا کرتے تھے, فرماتے تھے کہ وہ شیرخوار بچہ جو 1 سال تک کا ہوتا ہے نا, وہ شام کو ایک ٹائم پر سو جاتا ہے اور صبح اذان فجر کے وقت وہ بیدار ہوتا ہے. ایسا ہی آپ اسے زبردستی سلاتے ہیں, سو جاؤ ابھی ٹائم ہے. ایک ٹائم آتا ہے آپ نے اس بچے کی فطرت بدل دی, اب 8 بجے آپ اسے زبردستی کھینچ کے اٹھا رہتے ہیں کہ چلو بیٹا پڑھنے جانا ہے, وہ نہیں اٹھتا. آپ نے زبردستی اس کی فطرت کو بدلا. تو ہم نے اپنے اخلاقیات کے اعتبار سے, یا عدم برداشت جو ہمارے یہاں بڑھتی جا رہی ہے, یا عفو و درگزر جو کم ہوتا جا رہا ہے, خونی رشتوں میں ایسی تلخیاں ہو گئی ہیں چھوٹی چھوٹی باتوں کے اوپر, چھوٹے چھوٹے معاملات کے اوپر, تو یہ سب ہم نے زبردستی اپنا آپ بدل دیا ہے. ہمیں لوٹ کر آنے کی ضرورت ہے. جی, اور یہ جو بات آپ نے رشتہ داروں کی میں اس کو ضرور ایکسپلور کرنا چاہوں گا کہ ناظرین کرام, یہ ماہ سیام ہے اور اس میں جہاں روزہ آپ رکھ رہے ہیں وہاں پر ایک خود احتسابی کا عمل بھی جو ہے اسے جاری کرنا چاہیے, تاکہ جو کہیں کوئی کمی کجی رہ گئی ہے آپ اسے دور کر دیں. جو ابھی مفتی صاحب نے ذکر کیا, اپنے اطراف میں جو آپ کے عزیز و اقربا ہے ان کے ساتھ آپ کے جو آپسی تعلقات ہے, اس میں آپ وہاں پر بھی صبر و تحمل کا جو ہے وہ آپ کو مظاہرہ کرنا چاہیے تھا, لیکن آپ کو کوئی چھوٹی سی بات بری لگ گئی اور آپ حقیقی بہن بھائیوں سے دور ہو گئے, انا کو لے کے بیٹھ گئے. بالکل. تو اب یہ جو کیفیت ہے اس پہ بھی آپ کو ذرا غور کرنا پڑے گا. اور میں آپ سے چاہوں گا مفتی صاحب بیان کیجئے گا کہ جو اپنے خونی عزیزوں سے دوری اختیار کرتا ہے, ایک روایت میری نظر سے گزری کہ خونی عزیزوں سے دوری جو ہے وہ آپ کی زندگی کو کم کر دیتی ہے, یعنی حیات کو کم کر دیتی ہے. کیونکہ پھر اس کے بعد میں نے ایک دوست سے یہ روایت ذکر کی, تو چونکہ وہ سائنس کا اسٹوڈنٹ تھا, اس نے کہا ایک ویوز ہے جو 2 ایک جیسے سپیشیز کے درمیان میں آپس میں کراس ہوتی ہے, یعنی 2 بہن بھائی جب آپس میں ملتے ہیں تو ان کی کچھ ویوز ہیں جو ایک دوسرے کو تقویت دیتی ہے. 2 بھائی ملتے ہیں تو ایسا ہوتا ہے, باپ اور بیٹا ملتا ہے تو ایسا ہوتا ہے. جی, تو وہ ویوز ہوتی ہیں, وہ ان کو طمانیت دیتی ہیں اور وہ ان کا جو مدافعانہ جو قوت ہے نا, جو بیماریوں سے لڑتا ہے, اس کو مضبوط کرتا ہے. تو کیا کہیں گے آپ ان کے لیے جو اپنے خونی عزیزوں سے صبر و تحمل کا معاملہ نہیں رکھتے؟ یہ جو آپ نے بات بیان کی ابھی کہ اس سے عمر میں اضافہ ہوتا ہے, سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا مبارک فرمان ہے. آقا دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, جو شخص یہ چاہتا ہے کہ اس کے رزق میں اور اس کی عمر میں برکت دے دی جائے, جی, اسے چاہیے کہ وہ صلہ رحمی کرے. بالکل اضافہ ہی ہے. جو چاہتا ہے کہ اس کے رزق میں اضافہ ہو یا اس کی عمر زیادہ کر دی جائے, اضافہ ہو, تو اسے چاہیے کہ وہ صلہ رحمی کرے. واہ. میں سمجھتا ہوں کہ عمر کے حوالے سے تو آپ نے بتا دیا, ایک سائنسی تحقیق بھی اس پر ہے. رزق کے حوالے سے بھی ایسا ہی ہے کہ میں 6 گلیاں چھوڑ کر کسی کے ساتھ کوئی معاملات کر کے اپنے معاشیات کو بہتر کرنا چاہتا ہوں, اگر اس کی جگہ میرا بھائی اچھے تعلقات کے ساتھ میرے ساتھ کھڑا ہو تو میرا کیا حال ہے, یہ اس سے کئی زیادہ بہتر ہوگا. اچھا, ہمارے یہاں صلہ رحمی یعنی خونی رشتوں سے تعلقات کو بہتر رکھنا, اس کا معیار ہم نے یہ بنا لیا ہے کہ وہ اچھا کرے گا تو میں اچھا کروں گا. جی, اس کے کرنے کا انتظار کیا جا رہا ہے. جی, یعنی میں اس کے عمل کا ویسا ہی اسے بدلہ دوں گا جیسا وہ میرے ساتھ کرے گا, بلکہ شریعت مطہرہ کے اندر اسے سختی سے منع کیا گیا. صلہ رحمی جس کا حکم دیا گیا, اور اس کے عکس میں قطع رحمی آتی ہے, رشتوں کو کاٹ دینا. جی, اس کی وعید یہ ہے کہ سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے جہاں شب قدر جیسی راتوں میں بڑے بڑے گناہگاروں کے گناہوں کی معافی کی بشارت دی ہے کہ وہ اللہ کی بارگاہ میں ہاتھ اٹھائیں گے, معاف کر دیے جائیں گے, ایک شخص جو نہیں بخشا جائے گا وہ ہے جس نے قطع رحمی کی ہے, اپنے خونی رشتہ داروں سے اس نے تعلق کو توڑ دیا ہے. اچھا, خونی رشتوں کی اتنی اہمیت اس لیے بھی ہے کہ یہ رشتے آپ کے اختیاری نہیں ہیں. جی, یہ اللہ نے آپ کے لیے منتخب کیے ہیں. جی, من جانب رب ہیں. ہاں بالکل. بھائی, میں اپنے والد کو تبدیل نہیں کر سکتا اور ندرت اپنی والدہ کو تبدیل نہیں کر سکتی, تو یہ قدرت نے طے کیا ہے کہ ندرت کس کی بیٹی ہوگی اور آغا کس کا بیٹا ہوگا, میرے بہن بھائی کون ہوں گے, ندرت کے بہن بھائی کون ہوں گے, اللہ نے طے کیا. میرا رب سب سے بہتر جانتا ہے کہ میرے لیے سب سے اچھے کون ہیں. جی, اور کن کا حق مجھ پر ہے. تو اب قطع رحمی کے لیے, یعنی آپ قطع رحمی کو اس طرح سمجھیے کہ میرے کسی عزیز کے ساتھ میرا کوئی ایسا معاملہ ہوا کہ غلطی بھی ان کی ہے, وہ مجھ سے ناراض ہے. شریعت مطہرہ مجھے یہ کہتی ہے کہ میں آگے بڑھ کر ان سے صلح کروں, یہ صلہ رحمی. اگر میں چھوڑ دیتا ہوں تو یہ قطع رحمی. جی, اور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مقام پر کچھ چیزوں کے اوپر قسم اٹھائی اور قسم کے ساتھ کچھ چیزوں کو بیان فرمایا. ان میں سے ایک یہ تھی
کہ قسم ہے اس ذات کی جس کے قبضہ قدرت میں مجھ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی جان ہے کہ صدقہ دینے سے رزق کم نہیں ہوتا. جی ایک بات یہ تھی. دوسری بات جو آقا عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمائی وہ یہ تھی کہ قسم کھا کر سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ معافی مانگ لینے سے آپ کی عزت کبھی کم نہیں ہوتی. اللہ آگے بڑھ کر اگر کسی کو آپ معاف کر دیں یا معافی مانگ لیں آپ کی عزت کم نہیں ہوتی, اللہ آپ کی عزت کو بڑھائے گا. اور میں سمجھتا ہوں کہ ہمارے یہاں اکثر جو ہے نا معاف نہ کرنے کی وجہ کیا ہوتی ہے, اس کو اگر ایسے ہی چھوڑ دیا تو یہ مجھے کمزور سمجھ لے گا. جی حالانکہ طاقتور معاف کرنے والا ہوتا ہے, جی ہاں بدلہ لینے والا نہیں ہوتا. جی سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک زندگی کا وہ لمحہ جب آپ فتح مکہ کے موقع پر تشریف لے آئے اللہ تو وہ آپ کی طرف سے عام معافی کے اعلان کا دیو ہے کر طاقت کے ساتھ جب مکے کو چاروں طرف سے گھیرا گیا تو مکے کے مکین تو یہی سمجھتے تھے کہ آج تاراج ہو جائے گا, مکہ تاراج ہو جائے گا. اور جنگوں کی تاریخ میں یہی تھی, ایک ایک شخص سے لیا جائے گا, ایک شخص سے. بلکہ فاتحین جب شہروں میں داخل ہوتے تھے تو وہ تو گناہگار اور مظلوم اس کا فرق بھی نہیں رکھتے تھے. بلکہ ایک جملہ جو میں یاد کر رہا ہوں عربی متن ہے جس کا ترجمہ ہے, ایک شعر پڑھا گیا ایک شاعر کی جانب سے اہل مکہ میں سے, جس شعر کا مفہوم یہ تھا کہ آج تو بدلہ لیا جائے گا محمد رسول اللہ کی جانب سے اور ان کے لشکر کی جانب سے, اور اگر ہم میں سے کوئی ایسا جس نے ان کے ساتھ زیادتی کی ہے اور اب وہ زندہ نہیں ہے تو شاید اس کو قبر سے نکالا جائے. یعنی ایسا بدلہ لیا جائے, ایسا بدلہ لیا جاتا تھا زمانہ جاہلیت میں. لوگ قبروں کو شمار کرتے تھے, قبروں سے لوگوں کا. بہرحال تو سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا عمل مبارک کیا رہا؟ اللہ آقا عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے کسی سے کوئی بدلہ نہیں لیا. کیا اچھا, یہاں معاف کر دینے یا بدلہ لے لینے میں فتح مکہ کے اس پس منظر سے مجھے ایک بات جو سمجھ میں آتی ہے, میں نے بزرگوں سے بھی اسے سنا, وہ یہ ہے کہ ایک ہے میرا ذاتی معاملہ, آپ اسے معاف کر دیں. ٹھیک ہے, کتنی ہی بڑی کسی سے کوئی غلطی ہو گئی ہے, اس کا تعلق آپ کے ذاتی معاملات سے, آپ معاف کر دیں. اختیار ہے, آپ کا اختیار ہے, آپ معاف کر سکتے. لیکن دوسرا معاملہ ہے قانون. واہ 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 واہ, اس نے کسی قانون کو توڑا ہو, کسی شدید قانون کو, بہت اچھا لگتا ہے, معاشرے میں تباہی کا سبب بن سکتا ہے, اسے آپ معاف نہیں. تو وہاں میرا ذاتی اختیار نہیں ہے کہ میں اسے معاف کر سکتا. بالکل, وہاں پر معاف کر دینے کا مطلب یہ ہے کہ آپ نے معاشرے کو تباہ کرنے کے لیے اسے آزادی کھلی چھوٹ دے دی. میں اس بات سے وہ ایک جملہ یاد آ گیا, وہ گوش گزار کروں گا اور اس سے یقیناً آپ کا بھی ایمان جو ہے وہ تازگی کا ایک انگڑائی لے گا کہ جب حضور پرور حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے توہین آمیز خاکے شائع ہوئے اور ایک کرب کی کیفیت مسلمانان عالم میں پائی جاتی تھی, اور اس میں احتجاج بھی لوگ کر رہے تھے, اپنے دکھ کا اظہار بھی کر رہے تھے, ان ممالک سے جہاں پر یہ حرکت کی گئی ہے وہاں سے یہ مطالبہ بھی کر رہے تھے کہ اس پہ آپ کوئی ایکشن لیں. تو ایسے میں ناروے کے ایک مفتی اعظم جو وہاں کی کل مساجد ہے اس کے مفتی اعظم تھے, انہوں نے ایک بیان دیا اور وہ اخبار کی صورت میں اور ڈیجیٹل پلیٹ فارم سے ہم تک پہنچا, جس بیان میں انہوں نے فرمایا کہ میں بحیثیت مفتی اعظم ناروے, کیونکہ وہیں سے یہ ڈنمارک اور ناروے سے ہوا تھا, تو میں یہ تصور کرتا ہوں, وہ یہ فرما رہے, میں یہ تصور کرتا ہوں کہ اگر آج خاتم النبیین حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سامنے ان تمام شاتم رسول کرداروں کو پیش کیا جاتا یا ان لوگوں کو پیش کیا جاتا جو یہ حرکت کر رہے ہیں, تو میرے آقا انہیں معاف کر دیتے. چونکہ میرے آقا معاف کر دیتے تو میں بھی ان کے لیے معافی کا اعلان کرتا ہوں اور اس کو درگزر کرتا ہوں. تو اس پر میں نے ایک جملہ کہا تھا جس پہ مجھے بڑی داد ملی تھی. میں نے کہا تھا بے شک میرے آقا بہت کریم ہے, ان کے سامنے اگر ایسے لوگوں کو لایا جائے تو وہ معاف کر دیں گے, لیکن مجھ جیسا کوئی غلام ہاتھ جوڑ کر کہے گا آقا میری بھی تو دل آزاری ہوئی ہے, میں اپنی دل آزاری کہاں لے کے جاؤں. یعنی یہ تو سب کے لیے تھی نا, یہ یونیمنس بات ہو گئی ہے, اجتماعی بات ہو گئی ہے, آپ کی ذات سے بڑھ کر ہو گئی ہے, بہت سارے لوگوں کو تکلیف پہنچی ہے. تو وہی آپ نے اشارہ کیا کہ قانون کو آپ, میں یہاں پر آپ کی بات میں تھوڑی سی اضافہ کرنا چاہوں گا کہ سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم رحمت للعالمین ہیں, جمیع عالمین کے. جی, آپ کا عفو و درگزر, حضور کی عام معافی کا اعلان کیا جانا, یہاں تک کہ سید الشہداء سیدنا امیر حمزہ رضی اللہ عنہ کلیجہ چبانے والی ذمہ داروں اور کلیجہ چبانے والیوں کو بھی سید عالم مارنے والا وہ بدھو, لیکن نبوت ایک خاص منصب ہے,
اس کے لیے کچھ قانون رب العزت نے بنائے ہوئے. سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے فتح مکہ کے موقع پر ان لوگوں کو لایا گیا جو شاتم رسول تھے، جنہوں نے اشعار کے ساتھ سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی ہجو کی تھی، تو ان کو معافی نہیں دی گئی. یہاں تک کہ ایک شخص ابن خطل کے بارے میں غالباً کہا گیا کہ وہ غلاف کعبہ اور خانہ کعبہ کے درمیان ہے، اگر درمیان ہے تب بھی اسے، ہاں، باوجود اس کے کہ خانہ کعبہ حرم ہے. سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ نے تمثیل ہے کہ انتہا درجے کی اس کے لیے. تو شاتم رسول کا معاملہ اس لیے ہے کہ وہ قانون ہے. اگر اس قانون کو آپ ختم کرتے ہیں تو پھر یہ ایک بڑا ایک ایسا معاشرہ ہو جائے گا. بلکہ آپ اس کو ایسے سمجھ لیجئے کہ یہ جو آپ نے حوالہ دیا، دراصل یہ قانون کوئی آج کے زمانے کا قانون نہیں ہے، یہ خاتم النبیین کے زمانے سے قانون ہے. اور یہ قانون جو ہے وہ دراصل ہمارے ایمان کو جو ہے وہ ایک سند دیتا ہے. اگر اس قانون سے بھی ہم سوا کر لیں اپنے آپ کو تو شاید وہ عمارت ڈھہ جائے گی جس پر ہم اپنے ایمان کی جو ہے وہ تزئین کر کے کھڑے. اچھا، یہاں ایک بات اور میں کہنا چاہوں گا کہ ہمارے یہاں ہونا تو یہ چاہیے کہ اللہ اور اس کے رسول کے حق اور ان کے قانون کے معاملے میں ہمیں اختیار بھی نہیں، ہم معافی نہیں دے سکتے، لیکن اپنی ذات کے بارے میں ہمیں اختیار ہے، ہم معاف کر سکتے ہیں. اب معاشرے کی جو کیفیت بن گئی ہے، میں اپنی چھوٹی سے چھوٹے حق کے لیے بھی معافی دینے کو تیار نہیں ہوں. اللہ، لیکن قانون یا اس طرح کا کوئی مسئلہ آ جائے تو ہم کہتے ہیں یار درگزر ہونا چاہیے. یہ دیکھیے عجب معاملہ ہے، یعنی یہ ہونا اس سے متضاد چاہیے جو اپنے اختیار میں چیزیں ہیں ہم اس پہ وہ نہیں کر رہے. اچھا، آپ آغا بھائی نے کل جو ہے وہ ہم کسی موضوع پر بات کر رہے تھے تو آپ نے ایک جملہ کہا تھا کہ ہم دوسروں کے لیے جو ہے وہ منصف بن جاتے ہیں، خود کے لیے وکیل. جبکہ ہونا یہ چاہیے کہ خود احتسابی. میں سمجھتا ہوں رمضان المبارک کا یہ ایک بہترین تحفہ ہوگا ہمارے لیے کہ ہم اپنے اعمال پر نظر کر کے اگر اپنی اصلاح کے لیے کوشش کر لیں تو فرد سے معاشرہ ہے. ایک فرد، پھر ایک گھر، پھر ایک محلہ، پھر ایک شہر اور پھر پورا معاشرہ. جب تک فرد بہتر نہیں ہوگا معاشرے میں تبدیلی نہیں آ سکتی. تو خود احتسابی کے اس عمل کے طور پر ہمیں اولاً اس کی ابتدا اپنے ذات سے کرنی چاہیے. جب ہم اپنے ذات سے اس کی ابتدا کریں گے تو معاملات بہتر ہوتے جائیں گے. ایک آخری بات یہاں کہتا چلوں کہ رمضان المبارک میں عبادات کی طرف بہت زیادہ میلان ہوتا ہے اور جوش و خروش سے ہم بڑھتے ہیں. ہونا بھی چاہیے ماشاءاللہ. تو عبادات کو ضائع کرنے والے اعمال سے بھی بچنا چاہیے. آپ نے اتنی سی عبادت کی اور پھر جا کر آپ نے کسی کو اتنی اذیت دی کہ اس ماہ مبارک میں وہ ہاتھ اٹھا کر تمہیں بددعائیں دے، تو پھر کہاں رہا آپ کا عمل؟ بالخصوص یہ اپنے والدین کے ساتھ، اپنے گھر کے خونی رشتوں کے ساتھ ان معاملات کو بہتر بنائیں تاکہ عبادات پھر محفوظ رہیں. بہت خوبصورت پیغام، بہت خوبصورت پیغام. اور جب آپ نے فرد کی بات کی تو اقبال کہتا ہے فرد قائم ربط ملت سے ہے، تنہا کچھ نہیں، موج ہے دریا میں اور بیرون دریا کچھ نہیں. تو ایک فرد جو ہے وہ اگر اپنے آپ کو اکائی بنا کر اجتماع سے جدا کر لے گا تو یہ جماعت کا مذہب ہے، یہ جماعت کا دین ہے. اس کی جو ہے وہ آپ سمجھ لیں کہ عمارت ڈھہ جائے گی. آپ کو آمادہ رہنا چاہیے، ایک دوسرے کے حقوق کا خیال رکھنا چاہیے اور خود سے معافی دے دینے کے لیے آمادہ رہنا چاہیے. میں چاہوں گا کہ ایک شعر نعت رسول مقبول کا شامل ہو، وقت بہت کم ہے. بسم اللہ. میں کیا بتاؤں کہ کیا مدینہ ہے، کیا بتاؤں کہ کیا مدینہ ہے، بس میرا مودع مدینہ ہے. اٹھ کے جاؤ کہاں مدینے سے، اٹھ کے جاؤں کہاں مدینے سے، کیا کوئی دوسرا مدینہ ہے، کیا بتاؤں. کیا بات. اب میں چاہوں گا ایک شعر آپ کی جانب سے بھی نعت کا ہونا چاہیے. اچھا. ہاں، یہ ڈیوٹی جو ہے نا ایسی ہے اور یہ ایسا منصب ہے ثنا خواں ہونا کہ اس میں
اذن ہوتا ہے رب تعالیٰ کی طرف سے، پھر مہر لگتی ہے. ایک شعر آپ کی جانب سے. کیا کہنے. تو چونکہ اب ہم جو ہے وہ اپنا روزہ افطار کے مراحل میں آہستہ آہستہ داخل ہوں گے، تو ایک دعائیہ کلام کے چند اشعار میں پیش کرنا چاہوں گی، اور یہ میں چاہوں گی خصوصی طور پہ ہم اس کا جو ثواب ہے اللہ پاک جو ہے وہ شہید امجد صابری بھائی کو اس کا ثواب پہنچائے. میں قبر اندھیری گھبراؤں گا جب تنہا، امداد میری کرنے آ جانا رسول اللہ. روشن میری تربت کو للہ ذرا کرنا، جب وقت نزا آقا دیدار عطا کرنا. اے سبز گنبد والے منظور دعا کرنا، جب وقت نزا آقا دیدار عطا کرنا. ماشاءاللہ. سج گئے گھر گھر دسترخوان، رمضان